Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So you are all welcome to exciting session on panel discussion on cataract and its related issues. And we are lucky to have the likes of an iconic cataract surgeon of Pakistan, Dr. Sharif Hashmani. Please give a big hand and welcome Dr. Sharif Hashmani to the stage. And then we have respected Dr. Nadeem Ishaq as panelist. Is he around? So we welcome Professor Dr. Sophia Farrukh. Professor Dr. Sophia Farrukh, mashallah, an excellent cataract and anterior segment surgeon and leading the way now, continuing the traditions of Dr. Rejaz in Qaid-e-Azam Medical College, Bahawalpur, and pride of Ophthalmological Society of Pakistan. She will be there as panelist. And myself is there. तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, कितने सादा हैं कि सूरज को दिखाते हैं चिराग. ज़ियाउल मज़हरी. ज़ियाउल मज़हरी, मैं आज इस मीटिंग में शिरकत मेरी सिर्फ इसलिए है कि ज़ियाउल मज़हरी की वजह से है, और आप आके ही नहीं दे रहे थे. मैं 10 मिनट पहले से आके बैठा हुआ था. तो आप शुरू करें. सर की ये मोहब्बत है कि वो हमें इन मोहब्बत भरी शफ़क़तों से और ऐसे प्यारे अल्फाज से नवाजते रहते हैं. और इस स्टेज पर जो हम पहुँचे हैं तो उसमें इनकी पैटर्नाइजेशन और हौसला अफजाई का बड़ा दखल है. जब हम कभी रेजिडेंट्स के तौर पर दूर से इनको देखने लगे थे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो वक्त भी लाए कि इन्होंने हमें अपनी शफ़क़त में कबूल फरमा लिया. और अब इनके ज़ाहिर साया बैठकर हम चंद बातें कैटरैक्ट के ऊपर सीखें और सिखाएंगे. वी लर्न फ्रॉम ईच अदर. और हामिद भट्ट साहब हमारे असातिज़ा में से हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि वो तशरीफ़ नहीं ला सके. और मज़हरुल हसन साहब तशरीफ़ तो लाए हुए हैं, लेकिन हाल में तशरीफ़ नहीं ला सके. तो इट्स गुड इनफ. और ऑडियंस में भी वी हैव द लाइक्स ऑफ cataract champions sitting in front of us, so we will be benefiting from their experience as well. तो सर आपकी इजाज़त हो तो आगाज़ किया जाए. बिल्कुल बिल्कुल आगाज़ किया जाए. शुरू करें आप. जी मैडम. तो हम आगाज़ करते हैं. इसमें जो पहला सवाल है, स्मॉल प्यूपिल and no hooks, no iris hooks. So let's see what Dr. Sharif Hashmani has to say about it. काफ़ी अर्सा हो गया न रिट्रैक्टर यूज़ किए हैं और न मेल्यूजन रिंग यूज़ की है. मेल्यूजन रिंग काफ़ी अर्से से काफ़ी पड़ी हुई है मेरे पास, बट उसकी नौबत ही नहीं आई. तो अबाउट 3-4 मिलीमीटर आपकी अगर प्यूपिल है तो यू कैन डू इट विदाउट एनी गैजेट्स. बट दिस इज़ फॉर एक्सपीरियंस पीपल. लेकिन आप लोग जो 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 न्यू कमर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप फार्माकोलॉजिकली इसको डायलेट कर लें, या स्फिंक्टरोटोमी करें, या आप स्फिंक्टर को जो जो रिट्रैक्टर्स लगाते हैं वो लगाएं, या फिर मेल्यूजन रिंग. मेल्यूजन रिंग इज़ अ वेरी गुड टूल. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेल्यूजन रिंग हो तो आप आइरिस को इतना ज़्यादा नहीं करते. तो लेकिन हम लोग जो मैं अपनी उसमें देखता हूँ कि मैं नहीं यूज़ करता इन सब चीज़ों को. तो ये विद एक्सपीरियंस यू लर्न. और मैं देखता हूँ कि काफ़ी जूनियर्स भी विदाउट वो करते हैं, जैसे एजाज लतीफ़ साहब वहाँ कर रहे हैं कि बिल्कुल आजकल हमें ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी कि हम कोई गैजेट यूज़ करें ज़्यादातर. सोफिया, आप मेरे साथ एग्री करती हैं? बिल्कुल, आई वुड एग्री 100% विद प्रोफेसर हशमानी साहब. ऐसा है कि स्मॉल पीपल अगेन इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड द मोर एक्सपीरियंस यू आर द बेटर यू गेट एट योर एक्सेस एंड taking it out with as small as pupil as you can easily manage. अगर आप obtain कर सकते हैं
نان پریزروڈ ایڈرینالین جو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ ہم بھی یوز کرتے ہیں, ہم لوگ بھی پریزروڈ ہی یوز کرتے ہیں, تو آپ اس کو ڈائلیوٹ کر کے یو کین آلویز یوز اٹ انٹرا کیمرلی. Again, if you are stuck anywhere, doing a sphincterotomy is not a bad idea. That will take you out of a lot of difficulties, and it is much better to do a superior sphincterotomy or wherever you feel like it, rather than ending up with a capsular tear, which we don't really want. The worst part of doing a cataract surgery in a small pupil is that you are unable to see the extent of your excess. And that is why we end up with a smaller excess than we are used to doing. I have seen my younger postgraduates and even my younger consultants, they make a very large excess. And they have gotten into the habit of, especially with Sehat Card, I must thank Sehat Card for that, because most of the learned procedures are thanks to that. As they have to do a lot of surgeries within a very short period of time, what they do is that they make a very large excess. They just tilt the nucleus out of that, and that's it. The whole thing is done outside the bag, not within the bag. Where it has its advantages as far as timing is concerned, yes, it is very disadvantageous when you are ending up with a complicated case, such as in a small pupil, because then you actually have to, one, do it within the bag, and number two, you don't have the option of flipping it out, and you are unable to see that. So a sphincterotomy is not a bad idea. Sir. ڈاکٹر اعجاز آپ کچھ ایڈ کریں کیا آپ چارٹ آف دس ملیوجن رنگ وغیرہ تو میں سمجھتا ہوں میرا بہت ایکسپیرینس ہے اسمال پیپل میں کرنے کا, اور آئی ایم آلویز سکسیزفل اللہ کے کرم سے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اسمال پیپل میں کرنا ہے اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول نیور فلو ان یور فیکو ٹپ کبھی انٹل یو ٹچ اٹ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ صبر ہے, پیشنس ہے, پیشنس آن پارٹ آف سرجن. اگر آپ اس کو بالکل چھوٹے 2 ملی میٹر سے بھی آپ فیکو بہترین کر سکتے ہیں, اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈر نہ ہو کہ یہ ٹچ ہو جائے گا. ٹچ نہیں ہونے دینا. ونس آپ نے اسفنکٹر کو ٹچ کر دیا ہے تو اٹ ول ڈیفینیٹلی اس کے فائبر نکل آئیں گے اور وہ آپ کو بالکل پیرالائز کر دیں گے. آپ کا کام وہاں یعنی تمام ہو جاتا ہے. آپ نے ٹچ کرنے سے جیسے ایٹ دی اینڈ آف دی سرجری بالکل راؤنڈ اور خوبصورت پیپل آپ کو نظر آئے گا, وہی اس کا آپ نے کرنا ہے. چھوٹے سے پیپل کے اندر سے آپ جائیں, ڈگ کریں, ہارڈ ہے یا سافٹ ہے, آرام سے اس کو سینٹرل پارٹ آف دی نیوکلیس اس کو آپ ڈیوائڈ کریں, 2 میں اس کو بریک کریں اور پھر اس کو ان پارٹس لیتے ہیں. لیٹ دی نیوکلیس فلو ان ٹو یور فیکو ٹپ. ڈونٹ فالو اٹ, ڈونٹ گو بیہائنڈ دی آئرس. جسٹ ریلیکس, اپنے چاپر سے اس کو لائیں اور اس کو فیڈ کرتے جائیں, اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھا خوبصورت کام ہو جائے گا. صرف آپ کو صبر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح آئی اے میں بھی اس میں آئی اے ہینڈ پیس یوز کریں. میرے جو آپ کو مشورہ ہے اس وقت جونیئرس کو کہ آئی اے ہینڈ پیس جو نا بہت کمال کی چیز ہے. ہم لوگ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے موسٹلی ہم لوگ یوز کر رہے ہیں اریگیشن ایسپریشن کینولا, جو کہ سمپو کینولا جس کو کہتے ہیں. اس کینولا میں آپ کا ایک ہاتھ تو اس میں بزی ہوتا ہے سر سنج کے ساتھ, اور دوسرے سے آپ نے اندر ڈالا. اب اگر آپ کا سنٹر اسمال ہے تو آپ اس کو چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آئی اے ہینڈ پیس ہے تو ایک ہاتھ میں آپ کے چاپر یا ڈائلر ہو, اور اس سے آپ اس چاپر سے اس کو ہٹائیں اور بڑے آرام سے اس کا اپنا ٹپ وہاں پہ لے کے جائیں اور ساتھ ساتھ کھینچتے جائیں اور چاروں طرف سے اس کو کلین کر لیں. تھینک یو ڈاکٹر اعجاز فار اسٹریسنگ آن دا بائی مینول ٹیکنیک. تو اب میں سمرائز کروں کہ ہم کیا کرتے ہیں شارٹ آف دیز ڈیوائسز. جو سب سے کامنلی ہم نے دیکھا ہے اور ہم خود بھی کرتے ہیں کہ وہ ابھی مینشن ہو گیا کہ آپ ایڈرینالین کا سولوشن یوز کرتے ہیں. دا سیکنڈ تھنگ وچ وی کامنلی پریکٹس از یو یوز میکینیکل ڈائلیشن. چونکہ جو سب سے کروشل اسٹیپ ہے وہ ریکسز ہے. تو ریکسز میں اگر آپ ڈیپ کریں انٹیریئر چیمبر کو اور انٹراکولر پریشر بڑھا دیں وسکو الاسٹک سے, تو آپ کو 1-2 ملی میٹر کی ڈائلیشن مل جاتی ہے. اور اگر آپ ان ٹیکنیکس کے ساتھ اس کو 5 to 6 ملی میٹر تک پیپل کو لے جائیں تو بٹوین 4 to 5 ملی میٹر آپ ریکسز کر لیں. تو باقی وہی بات ہے کہ ڈونٹ لیٹ دا فیکو ٹپ کس دا آئرس. یہ تو ساری سرجریز میں ہی ہے. آپ کو جو پوسٹ آپ ریئیکشن ملے گا اور جو پرابلمس بڑھیں گے وہ تب ہوں گے جب آپ کا فیکو جو ٹپ ہے وہ آئرس سے زیادہ ملاقاتیں کرے گا. تو ڈونٹ لیٹ یور فیکو ٹپ شیک ہینڈس ود آئرس. یہ تو بیسک پرنسپل ہے. لیکن اس میں جب اسمال پیپل کپل ہوتی ہے فلاپی آئرس کے ساتھ تو پرابلمز انکریز. اچھا, اب
اس میں کیا کرتے ہیں ایک کام جو سر نے ابھی بتایا ہے اسفنکٹراٹمی کا, شارٹ آف دیٹ ہم ایک سب سے زیادہ پریکٹس, میرا خیال ہے یہاں پہ پیریفری کے کیٹریکٹ چیمپئنس بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے پتہ نہیں ہم سے کتنے گنا زیادہ کیٹریکٹ نکالے ہوں گے اس طرح کے کمپلیکیٹڈ جہاں پہ سہولتیں کم ہوتی ہیں. تو وہ سٹریچ کرتے ہیں ہم کہ آپ ایک ہاتھ میں ٹی ڈائلر لے لیں, اور ایک انسٹرومنٹ ہے بڑے فرینڈلی وچ از نون ایز کوگلنز ہک, وہ ایچ شیپڈ اینڈ سے بنی ہوتی ہے, اور ایچ کا یہ فائدہ اینڈ پہ جو ایچ کا جیسا کھانچا بنا ہوا ہے تو اٹ کین پل اٹ کین پش بوتھ ویز. اور اگر آپ اینگلڈ کوگلنز ہک آپ کے ہاتھ میں دو ہوں یا ایک ہاتھ میں ٹی ڈائلر ہو اور ایک ہاتھ میں کوگلنز ہک ہو تو ایک دفعہ آپ 6:12 o'clock پوزیشن پہ اسٹریچ کر لیں اور دوسری دفعہ آپ 3:09 o'clock پوزیشن پہ اسٹریچ کر لیں, تو اٹ جسٹ گیوز یو انف سائز آف دا پیپل ٹو کمپلیٹ دا کیٹریکٹ سرجری سکسیزفل. تو اور کوئی ہے انٹریکشن آڈینس میں سے کوئی مختصر انداز میں بات کرنا چاہیں؟ دیو ذرا مائک سے. In my practice, whenever I come across small people, I always use some. I stain the capsule first. So some dye has to be done. ٹھیک ہے, وی ایگری ٹو ایٹ, کیونکہ جو اسٹیننگ ہے وہ آپ کی پرسیژن بڑھا دیتی ہے اور انٹیریئر کیپسول کو تھوڑا ٹاٹ کر دیتی ہے جو ڈائی ہے, تو اٹ کین آلویز فیسیلیٹیٹ. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے نا آپ کا سلیم کہ آپ جب یہ ڈائی انجیکٹ کرتے ہیں اور ڈائی جب واپس باہر نکال لیتے ہیں واش کر کے, اور پھر آپ وسکو الاسٹک ڈالتے ہیں تو وسکو الاسٹک کی وجہ سے بھی آپ کا پریشر پڑتا ہے تو پیپل تھوڑی سی اور ڈائلیٹ ہو جاتی ہے, تو یو دیٹ ہیلپس یو ان گیٹنگ ریکسز. اچھا جونیئرز اور بیٹھے ہوئے کوئی پرابلمز ان کو ہیں اسمال پیپل میں, تو اس کے اگر اف یو وانٹ ٹو آسک اینی کوشچن تو یہ پینلس سے اس سے پہلے کہ وہ اسمال پرابلم بڑا ہو بھی سوال کریں. جی پلیز مائک دیجیے گا, مائک والا بندہ تھوڑا ایکٹیو چاہیے, یہ بڑا لائیولی سیشن ہے, موتیے کی بات ہے. جو کہ پھول بھی نہیں. Assalamu everyone, and thank you so much for the session, sir. My question is regarding topical NSAIDs in keeping the pupil dilated perioperatively. Yes. Sir, should we prescribe it to patients, and how much prior to surgery should we give it to the patients, please? یہ پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں جو پیوپل کی ڈائلیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے پری آپریٹیو اور پر آپریٹیو کوئی چیز خاص طور پر جو ہم ڈراپس وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ کتنی دیر پہلے شروع کر دیں اگر ہمیں اس کا اندیشہ ہو کہ یہ پیوپل ڈائلیٹ نہیں ہونے والی, تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے جو ایڈوائز کیے جاتے ہیں ڈراپس وہ NSAIDs, please. Topical NSAIDs. You're specifically asking about Nepafenec. ٹھیک ہے, ٹاپیکل NSAIDs. جی سر. Well, yes, please, sir. دیکھیں جو بات ہم کر رہے ہیں اس وقت وہ ایسے پیپل کی کر رہے ہیں جو ڈائلیٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, بالکل ایسے 2 ملی میٹر یا کچھ اور یہ ایسے کیس ہوتے ہیں جہاں میں یوویٹس ہے یا کرونک یوزر ہیں پائلوکاربین کے, تو اس میں تو پیپل ڈائلیٹ ہونا نہیں. تو اس میں آپ نے بس سمپلی آپ نے یو جسٹ گو ہیڈ, کیونکہ اس کا ریکسس بھی کبھی باہر نہیں جائے گی آپ کی, کیونکہ وہ عام طور پہ انفلیمیشن کرونک انفلیمیشن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ کوائٹ اڈیرنٹ ہوتی ہے اور وہ فوراً باہر کی طرف نہیں بھاگتی. تو اس لیے آپ سیفلی اس کو ریکسس کریں. اگر آپ کو RS کے نیچے بھی آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, وہ اٹ ول ٹرن اراؤنڈ اور آپ دیکھیں گے بہترین ریکسس ہو جائے گی. تو آپ کو ڈائلیٹ کر تو ہونا ہی نہیں ہے, ڈائلیٹیشن کی مینٹین ہے تو ایک اور بات ہے, لیکن روٹین میں جب آپ ڈائلیٹیشن کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں جو بیسٹ میں نے دیکھا ہے نا سب سے اچھا وہ یہ ہے کہ جب آپ کی فل ڈائلیٹیشن ہو جائے یعنی سرجری سے پہلے اور اس کے بعد آپ ڈالیں اور 15 منٹ بعد سرجری کے لیے بھیج دیں اس کو, بہترین اور وہاں پہ رہے گا ڈائلیٹڈ پیپل پہ. اچھا ایک نیو فارماکولوجیکل ایجنٹ ہے دیٹ از کالڈ اومیڈریا. اومیڈریا از اے combination of phenylephrine 1% and ketorolac 3%. تو یہ آپ کا phenylephrine dilates it and ketorolac is a non-steroidal anti-inflammatory, it keeps it dilated. تو اگر یہ مل جائے جو یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں ملتا ہے, بٹ وی کین میک اٹ phenylephrine 1% and 3% ketorolac, تو اس سے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. اور یہ اٹس اے ویری ہیلپ فل تھنگ. ایگریڈ. اور میں اس میں ایک مزید سوال پیدا کر دیتا ہوں آپ کے بہاف پہ کہ اگر 360 ڈگری سیکلوزیو پپلی ہے اور وہ کسی بھی چیز کو رسپونڈ نہیں کر سکتا
तो एक जो पुराना ज़माना मुझे याद आता है, जब ई कैप में भी तो ये प्रॉब्लम होता था ना कि आपको आफ्टर ऑल न्यूक्लियर कैप्सूलोटमी तो करनी है और न्यूक्लियस को आगे लाना है, तो बहुत स्मॉल प्यूपिल में बड़ा ट्रिकी होता था। तो हमें तारक सईद साहब ने उस वक्त एक प्रोसीजर एडवाइस करते होते थे ऐसे केसेस में, कि हम करते थे कि एक पेरिफेरल एराडक्टमी कर लें छोटी सी, और उसमें से विस्कोइलास्टिक इंजेक्ट करें और ग्रेजुअली आयरस को बैलून होने दें। जब वो बैलून हो जाए जहाँ से, तो वहाँ उसको इंजेक्ट करते हुए कैनुला को आगे ले जाइए और कैनुला की टिप के साथ ही आयरस के अंदर से उसमें से गुजरते हुए प्यूपिल में आने की कोशिश करें। वो कहीं ना कहीं से आपको मौका मिल जाएगा, वो टूट जाएंगे सैनिकी। जब वो आ जाए तो इस तरह सारी प्यूपिल को फ्री कर लें। अब जब आपने प्यूपिल फ्री कर ली है और सारा आयरस स्ट्रोमा भी, पोस्टीरियर सरफेस भी फ्री करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में आपको IOL इम्प्लांटेशन में उन चीज़ों में भी प्रॉब्लम करेंगी। उसके बाद अब आप स्ट्रेचिंग से खोल लीजिए, और अगर उससे भी मैनेजेबल नहीं है तो फिर वही जो PI आपने की है उसके पीछे विस्कोइलास्टिक डालकर उसको थोड़ा बैलून कीजिए और वेना सीजर से उसकी एपेक्स पे जाके उसको काट दीजिए। तो दैट विल क्रिएट अ टेम्परेरी काइंड ऑफ BI सुपीरियरली। तो उससे हम ई कैप में भी डिलीवरी आसानी से कर सकते हैं और आराम से फेको प्रोसीजर भी मुकम्मल कर सकते हैं। और देन यू कैन पुट अ सिंपल 10-0 स्टिच एट द एपेक्स ऑफ द PI एंड एट द पिपिलरी मार्जिन। तो दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि सवालों का भी टाइम है। एक सवाल आखिरी, तेरे हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, फरमाएं। अच्छा, ये जितनी सारी जो बातें हम कर रहे हैं, ये सारी बातें हम कर रहे हैं कि द पेशेंट इज़ वेरी कोऑपरेटिव और इज बिहेविंग। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर नॉन बिहेव नहीं कर रहे उस वक्त, और आंखें हिला रहे हैं और नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट हैं। तो उनके लिए यू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल फर्स्ट. If the patient is comfortable, you will be comfortable, and then the surgery will be easy. So to make the patient comfortable, subconjunctival subtenon इंजेक्शन आप दें आराम से, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करें. एंड एक आर्ट फॉरगॉटन जो है, दैट आर्ट फॉरगॉटन इज रिट्रोबल्बर इंजेक्शन, जो हम पहले यूजुअल देते थे. तो डोंट शाई ऑफ गिविंग ए रिट्रोबल्बर. तो जो जूनियर्स बैठे हुए हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा, एक टिप दूंगा कि आप लोग लर्न हाउ टू गिव अ वेरी गुड रिट्रोबल्बर इंजेक्शन. रिट्रोबल्बर इंजेक्शन देकर भी आप प्यूपिल डायलेट कर सकते हैं. तो जो पुराने ज़माने में 40 साल पहले जब हम इंट्राकैप्सुलर करते थे, तो वी यूज़ टू गिव रिट्रोबल्बर, उसी से प्यूपिल डायलेट हो जाती थी, और वी यूज़ टू डू द कैटरेक्ट सर्जरी. तो मेक द पेशेंट कंफर्टेबल फर्स्ट बाय गिविंग the injection, subtenon or retrobulbar or whatever. Patient is comfortable, you are comfortable, the surgery will be easy. और आयरस हैंडलिंग जो है, इसमें नर्व एंडिंग्स हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि डोंट केस द आयरस विद योर फेको टिप, क्योंकि वो दैट विल लीड टू पेन एज वेल. तो इसलिए उससे अगर हमने उसकी हैंडलिंग करनी है, तो वी नीड अ वेरी गुड एनेस्थीसिया एज एडवाइज्ड बाय रिस्पेक्टेड डॉक्टर हाशमानी. सो नेक्स्ट सिनेरियो इज न्यूक्लियस इज नॉट रोटेटिंग. You have performed a good rhexis. What should we do? तो सर फिर आपसे ही इसकी भी आगाज़ होगा. वो आपने बता दिया, पहले पेपर आउट कर दिया, आपने कहा कि वो H होना चाहिए. पेपर तो आउट इन होता रहता है. अब न्यूक्लियस रोटेट नहीं कर रहा. डॉक्टर एजाज जी, क्या करें अब? बस रोटेशन न्यूक्लियस अगर रोटेट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो ये है कि आप उसकी हाइड्रोडाइसेशन को रिपीट कर लें, लेकिन बहुत एग्रेसिव ना हो उसमें भी, और हाइड्रोडाइजेशन को एक दफ़ा रिपीट कर ले, नहीं होता आप दूसरा ये कि रोटेट करते हुए तो आपका AC डीपली फाउंड होना चाहिए और शैलो AC ना हो, वरना जोन्यूल ब्रेक हो जाएंगे. सो आप अपने AC को डीप करें, चाहे विस्कोलास्टिक से करें या फ्लूइड से करें, और उसके बाद उसको रोटेट करने की कोशिश करें. अगर वो रोटेट नहीं होता तो दूसरी तरफ रोटेट करने की कोशिश करें, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. अगर नहीं होता कि आप समझते हैं कि यार मैंने कोशिश कर ली है, हाइड्रोडाइजेशन दोबारा कर ली, फिर भी नहीं हो रहा, फिर बस गो हेड. आप उस पर ज़बरदस्ती ना करें. आपके जोनल ब्रेक हो गए तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे, लेकिन इसमें आपकी मुसीबत बहुत हल्की होगी उसकी निस्बत. आप जाएँ, गो हेड, और अपना सारा काम स्कल्पटिंग कंप्लीट करें. और जब तक आप स्कल्पटिंग कंप्लीट कर रहे होंगे ना, फ्लूइड जेट से वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और आप आराम से उसको रोटेट कर लेंगे. और अगर फिर भी आप लगता है कि फंसा हुआ है, तो आप उसको पकड़ें,
اپنی فیکلٹی میں انگیج کریں اور اس کو سینٹر کی طرف لے کے آئیں اور وہ علیحدہ ہو جائے گا. کبھی ایسے نہیں ہو کہ نہ علیحدہ ہو, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ علیحدہ ہو. سو بہت زیادہ اگر نہیں روٹیٹ ہو رہا تو اس کے پیچھے اس کو ہر صورت میں روٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ اس میں زونل. So the message is very clear. Take a deep breath and hold your nerves and keep on proceeding. Let's see what Dr. Hashmani says about it. You have to do very slowly. You have to try hydrodissection or viscous material, visco delineation. لیکن visco delineation کرنے سے پہلے میک شیور کہ the anterior chamber is not full. وہ اتنا نہ ہو فل کہ آپ ڈال رہے ہیں اور posterior capsule بریک ہو گیا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اس میں اگر آپ سلولی اگر آپ visco dissection کریں یا hydro dissection کریں تو وہ ایسا روٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر روٹیشن نہیں بھی ہو رہی تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ اب جیسے ڈاکٹر اعجاز نے کہا کہ روٹیشن کرنا ہی کرنا ہے. آپ یو کین گو اہیڈ ود نان روٹیٹنگ لینس آلسو. جی ڈاکٹر پروفیسر صوفیہ. I just have one thing to say, which is that very aggressive rotation is never required. A quarter 90 degree of rotation is more than sufficient. So you don't have to rotate it all around. That's just my word of advice. That's it. تو کوئی ہمارے ریزیڈنٹس میں سے بتائیں گے ویئر روٹیشن آف دا نیوکلیس از کنٹرا انڈیکیٹڈ؟ posterior polar cataract. تو اس کو بھی تو کرتے ہیں نا. تو اگر نیوکلس روٹیٹ نہیں ہو رہا تو وہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے وچ کین ناٹ بی اوائڈیڈ. تو جیسے ہمارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں آپ پروسیڈ کیجئے, اور اگر وہ ہارڈ نیوکلس ہے تو اس کو کریک کرنے کی کوشش کریں, وہ کریکنگ میں ہو جائے گا. اور ہائیڈرو ڈسیکشن میں اوور ڈو نہ کریں. ہمیشہ جو اینڈو بیگ پریشر بلڈ ہو رہا ہے ہائیڈرو ڈسیکشن سے اس کو ذہن میں رکھیں. اینڈ آئی آلویز یوز دا ٹرم ملٹائی کوادرینٹک minimal hydro dissection instead of just pushing your fluid aggressively and keep on waiting کہ پیچھے سے ویو گزری ہے یا نہیں. ملٹائی کوادرینٹک ہائیڈرو ڈسیکشن کیجئے. اور دوسرا طریقہ اینڈو بیگ پریشر کو ریلیز کرنے کا اور دیکھنے کا کہ پیچھے کیا صورتحال ہو رہی ہے ہمارے پانی سے. جسٹ ٹیپ دا نیوکلیس. جب آپ ٹیپ کریں گے تو پیچھے سے وہ ملکی اور تھوڑا کارٹیکس ملا ہوا فلوئڈ اوپر آئے گا, تو لیٹ اٹ گو آؤٹ سائڈ. اور اسی وجہ سے ہم ہائیڈرو ڈسیکشن مین وونڈ سے کرتے ہیں 3 ملی میٹر والے سے 2.75 ملی میٹر والے سے, تاکہ ایگریس اور انگریس برابر رہے. اور کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ سائڈ پورٹ سے اگر ہائیڈرو ڈسیکشن کر رہے ہیں تو اور بھی کیئرفل ہو جائیں. اتنا جو انٹراکول پریشر ہے اور انٹیریئر چیمبر کا پریشر اتنا نہ بڑھائیں کہ وہ اسی وقت زونیوز ٹوٹ جائیں اور وٹیس سے ملاقات ہو جائے. تو اس میں نیوکلس اگر روٹیٹ نہیں ہو رہا تو میرا خیال ہے ہماری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ آپ آرام سے اپنی فیکو کی طرف پروسیڈ کیجئے. امیچور کیٹریکٹ کو posterior polar cataract کی طرح ڈیل کیجئے, اور میچور اور ہائپر میچور کیٹریکٹ کو کریک کریں گے تو اس سے وہ خود ہی اس کے جو پیسز ہیں وہ آپ کی ٹپ میں آنے شروع ہو جائیں گے. اور پینک نہ کریں کسی بھی سٹیپ پہ. ڈاکٹر اعجاز ان کو ذرا مائک دیجیے گا پلیز. سر کبھی کبھی ریلیٹیولی سافٹر کیٹریکٹس میں اور کچھ ڈائبیٹک کیٹریکٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت چپکے ہوئے ہیں سمہاؤ, جس میں نہیں ہو رہا ہوتا. تو مجھے لگتا ہے ریلیٹیولی سافٹ اگر ہوں تو اس میں تھوڑا سا ہم اگر ہائیڈرو ڈیلینیشن بھی ساتھ کر دیں تو اس سے بھی بہت زندگی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ کا سینٹر والا حصہ تھوڑا سا آرام سے آ جاتا ہے, پھر اطراف والا اس دوران باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. ایگریڈ. ابھی ڈاکٹر ہاشمانی صاحب نے یہی بات کی تھی, وسکو ڈیلینیشن از امپورٹنٹ. اور جس میں نے بولا ہے کہ posterior polar cataract میں ہائیڈرو ڈسیکشن کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے, تو اس میں وسکو ڈیلینیشن یا ہائیڈرو ڈیلینیشن ہی انڈیکیٹڈ ہے. تو جب ایک دفعہ یہ بات طے ہو گئی ہے تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ posterior polar cataract والے سٹیپ سافٹ کیٹریکٹ پہ اپلائی ہو جائیں گے, اس میں ڈیلینیشن بھی آ جائے گی, اس میں آپ سمپلی اس کو رائٹ لیفٹ سے ونڈ مل ٹیکنیک بھی آ جائے گی ڈاکٹر اعجاز جو بڑی پروپیگیٹ کرتے ہیں, یا آپ سمپل وہ کریٹر کریٹ کر لیں بجائے کلاسیکل فیکو سرجری ڈیوائڈ اینڈ کانکر کرنے کے. تو کوئی بھی ویریشن کر لیں, اس کو گریجولی لیتے جائیں تو وہ آ جائے گا. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ کوسچن سر. کہ ہے کوئی کمنٹ سر؟ ایک کمنٹ پہ صرف دینا جی پلیز سر, آپ کی اجازت ہے. ڈی بلک کریں آپ. یہ جو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈیوائڈ اینڈ کانکر ٹیکنیک یا جو ٹیکنیکس ہمیں بتائی گئی وہی کریں. آپ آرام سے, اگر موسٹلی جو نہیں روٹیٹ کرتی یہ کیٹریکٹ جو ہوتے ہیں وہ کافی ہارڈ کیٹریکٹس ہوتے ہیں, تو ان میں آپ ڈی بلک کرنے کی کوشش کریں. سینٹر پورا جتنا بھی آپ وہ کھا سکتے کھا لیں, اس کے بعد آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو ٹرائی ٹو چینج یور ٹیکنیک انسٹیڈ آف اسٹیکنگ ٹو دی سیم کہ ویل ڈو ڈیوائڈ اینڈ کانکر, تو چینج اٹ ٹو ڈی بلکنگ. تو جی پلیز. When you debulk, normally what happens is that you somehow end up in a bowl-like crater, and then if it's not rotating, it becomes even more difficult to then, because it's thinned out, and if you manipulate it with the phaco probe, there's a danger of you going beyond it. So how to handle that then? پھر اس کو ایڈیشن آپ کر دیجیے گا. گڈ کویشچن. اس میں یہ کرنا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہی کرتا ہوں کہ ڈی بلک کرنے کے بعد, کیونکہ آپ کا کریکٹر جو بن گیا نا, تو اس کے بعد آپ نے کیٹریکٹ اس کو ہولڈ کریں جو نمبر 2 پوزیشن پر, اور اس کے بعد آپ ریکسس کے پیچھے جائیں ود یور سیکنڈ ہینڈ پیس, اینڈ اس کو پھر آپ بریک کریں اور چیر ڈالیں اس کو, جس کو ہمارے ڈاکٹر ضیاء صاحب کی جو لینگویج ہے کہ آپ جائیں ہولڈ کریں اس کو نیوکلیس کو, اور تھوڑا سا سینٹر میں لانے کی کوشش کریں, ریکسس کے پیچھے جائیں اور آپ کو اس کو آپ کٹ کر دیں, اور یہ اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. اگر آج یہ ڈاکٹر ہمیں پہلے بتاتے تھے تو ہم یہ فلمز لے آتے تو آپ کو بتاتے کہ کیسے یہ کرتے ہیں. تو دس از اے ویری ایزی ٹیکنیک, اور آج کل ود ایئرز آف مائی پریکٹس آج کل میں اسی اس پر کام کر رہا ہوں, میری زندگی بڑی آسان ہو گئی ہے. تو ڈو میرا خیال ہے میرا یوٹیوب پر بھی ہے, تو اس کو دیکھیے گا آپ. میں بہت فلی ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ ڈیفیکلٹی انڈیکس بہت بڑھ جائے گا جب آپ ایسا کیٹریکٹ جو پھنسا ہوا ہے اور سیپریٹ ہی نہیں ہوا فورنکس میں سے اور نیوکلس, تو اگر آپ اس کو پورا ڈیبل کر دیں گے تو آپ کے اور جونیئرس کے لیے تو بیچ ریکسس کے نیچے سے اس کے پیچھے پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے. یوزلی یہ لارجر بھی ہوتے ہیں. تو میرا سمپل ہے, بہت سمپل ہے کہ آپ پہلے کریکٹر بنا لیں, اور اسے سپوز 60% ڈیپتھ تک آپ نے کریکٹر بنا لیا, اس کے بعد آپ ٹنل بنائیں, باقی کو ٹنل بنائیں اور 2 میں ڈیوائڈ کریں. بہت ایزی ڈیوائڈ ہوگا, ونڈرفل ڈویژن ہوگی. آپ بالکل دونوں ٹیکنیکس کو کمبائن کر لیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی ٹیکنیک کو اڈاپٹ کرنا ہے کہ یہ شروع کی تو اس پہ ہی اینڈ کرنا ہے. آپ اپنی مرضی سے کمبائن کر سکتے ہیں. سو اس طرح کمبائن کر ٹیکنیک میں بہت آسانی سے آپ اس کو بریک کر لیں گے 2 ہاف میں, اور پھر اس کے بعد نارمل طریقے سے. یہ ذرا پروفیسر سعدیہ ہمایوں کو دیجیے مائک. وی آر لکی ٹو ہیو ہر دیئر ود کمنٹس. نہیں سر, میں آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ایڈ ون تھنگ فار دا جونیئر آفتھلمولوجسٹ. اب یہ کریٹر اگر بن گیا ہے تو سر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کٹ کریں, وہ ہم اگر اپنا لیول سوچیں اس ٹائم پہ تو وہ پیچھے جاتے ہوئے تو ہم مر سکتے ہیں لیکن پیچھے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ایزی طریقہ ہے وہ جسٹ فلپ اٹ آئدر ود وسکو, انجیکٹنگ وسکو. آپ ادھر پیچھے اگر وسکو انجیکٹ کریں اور اس کو فلپ کر دیں, یا آپ اس کو سمپل نارمل سلائن اس کے ساتھ آپ اس کو فلپ کر دیں. جب آپ اس کو فلپ کر دیں گے تو دین اٹ ول بی ویری ایزی ٹو ٹیک اٹ آؤٹ. اگر آپ کے پاس ڈاکٹر اعجاز اور ڈاکٹر سعدیہ جیسی اور پروفیسر صوفیہ جیسی ایکسپرٹیز موجود ہے تو ان کو بلا لیجئے ہیلپ کے لیے. اور جہاں تک آپ کی بات ہے خطروں سے کھیلنے کی, تو یہ خطروں کے کھلاڑی ہیں. یہ فیکو ٹیکنالوجی جو ہے نا, یہ کوئی F-16 اڑانے سے کم تو نہیں ہے. یو ہیو سچ اے پاورفل انسٹرومنٹ ان یور ہینڈ which can suck the whole eye in few seconds. اور میں کہتا ہوں کہ میں تو کئی دفعہ نا خواتین کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا آپ, یا خواتین کو یا شیفس کو, میں معافی چاہتا ہوں چونکہ یہ تو بڑی ایلیٹ کلاس بیٹھی ہے, کہ آپ آلو چھیل سکتی ہیں اس طرح کا کہ جس میں آپ چھلکا تو بچا لیں اور گودا نکال لیں. تو اللہ has bestowed us with such a training and such a skill and such a machine کہ ہم آلو میں سے گودا تو نکال لیتے ہیں, چھلکا بچا لیتے ہیں. تو اسی اعتبار و بے اعتباری کے درمیان ہے زندگی. وہ خطرہ تو ہمیں لگا ہی رہتا ہے, وہ آپ کے سینئرز کو بھی لگا رہتا ہے اور آپ کو بھی فیس کرنے ہیں. اس کے اندر ہی یہ حوصلہ اور ضبط اور پیشنس اور ڈسپلن کا مظاہرہ کریں گے تو الحمدللہ مینی ٹائمز ان ڈسکشنز کا, اس انٹریکشن کا, ایسے
माशाल्लाह सीनियर लोगों के इनपुट का, उसका फ़ायदा ये है कि आपको इन ख़तरात से खेलना और निमटना और उनको प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशंस को ज़रा आसान हो जाता है. बाकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो फिर आगे तो बात चलती जाएगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. उसमें अब टोरिक IOL है, आपने कैटरैक्ट तो निकाल लिया सक्सेसफुली और इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांट भी कर दिया है टोरिक, और पैसे भी पेशेंट के काफ़ी सारे खर्च करवा दिए हैं. अब वो अगर रोटेट कर जाए या करने का इम्कान है तो वो जो एक्सपेक्टेशन है प्रीमियम IOL प्रैक्टिस की, अब वो जब मीट नहीं होगी तो उसको कैसे मीट करेंगे? प्रोफेसर सोफिया. Sir, if I am at a setup with Dr. Hashmani, I would immediately advise LASIK, of course. बाकी ये कि रोटेशन 10 डिग्री तक, बल्कि नहीं उससे कम तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. मोर देन दैट यू एक्चुअली हैव टू आइदर रोटेट द लेंस और ऑफर रिफ्रैक्टिव सर्जरी टू पेशेंट. डॉक्टर साहब एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे तो कहने लगे कि आई गिव अ पैकेज ऑफ सर्जरी विच मीन्स patient is going to end up 6x6 no matter what. So if you have charged, you are supposed to give him 6x6 no matter what, and that entails doing refractive surgery if required. So you can shed more light on it. प्लीज बताइए. दो सूरतें हैं ना, टोरिक IOL या तो हमसे कोई इंट्राऑपरेटिव भूल चूक हो गई है और वो मुतल्लिका एक्सिस पे नहीं है, या वो किसी वजह से रोटेट कर गया है, तो अब क्या करें और किस तरह से लेके चलें, ये सवाल है सर. ठीक है सर, अब हम जवाब देते हैं आपको. पहले तो ये कि रोटेट नहीं करे, उसकी हमने वो देखनी है कि रोटेट न करे वो. तो दो बातें हैं कि ये जो आपके हमारे जो लेंसेज हैं IQ जो प्लेटफॉर्म पर जो बने हुए हैं, वन पीस लेंसेज काफ़ी बेहतरीन लेंसेज हैं, लेकिन जब हम डालते हैं तो ये जो मैं लेटली अभी देख रहा हूँ कि वो लेंसेज हम कहीं ना कहीं उसका जो एक हैप्टिक जो है वो फंसा हुआ रह जाता है, और आप ऊपर से दूसरा जो एंगल है उसको आप बिल्कुल एग्जैक्टली एंगल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं. हम उसको नहीं देखते कि वो फंसा हुआ कहीं है, और बाद में वो हमें वो जब एडजस्ट करता है आँख के अंदर तो वो आपका रोटेट, हम समझते हैं रोटेट हुआ है. रोटेट नहीं हुआ, हमने उस वक्त कोई गलती की है कि उसको एडजस्ट नहीं किया. तो अब लेटली अब मैंने ये शुरू किया है कि उस वो एंटेंगल ना हो, उसके लिए आपको उसको पहले पुल करके और उसको बैग में सही तरह से बिठाना है आपको. तो इसके बाद फिर आपको अच्छा. दूसरा मैंने ये किया है कि हम, बल्कि ये लिटरेचर में ही है, हम मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the techniques, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि these things are already in literature. तो हम पेशेंट से कहते हैं कि टोरिक लेंसेज वालों को कि घर जाकर 6 घंटे तक आप स्ट्रेट लेटे रहें ताकि वो जो लेंस है वो अपनी जगह वो सेट हो जाए. लेकिन इसके बाद भी यस, लेंसेज ये 2-3 डिग्री तो आपके 100% वो रोटेट होते हैं. रोटेशन की जो या मिसप्लेसमेंट की एक वजह ये भी है कि आप जब ये मार्क करते हैं आँख पर बिठाकर पेशेंट को, वो मार्किंग में भी आपका फ़र्क होता है. जो वेरियोन से हम करते हैं ऑन टेबल जो देखते हैं हम उसमें, और आपका जो बैठ कर जो हम जो मार्क करते हैं उसमें फ़र्क होता है. तो हम ये करते हैं कि स्लिट लैम्प पर आपको मार्क करना चाहिए, और फिर भी वो आता है. तो अगर 5 डिग्री से ऊपर है तो यस वी डू हैव टू री रोटेट इट, क्योंकि ये एक पैकेज है कि आपने पेशेंट से कहा है कि आपने ये दिस इज़ अ रिफ्रैक्टिव सर्जरी और आपने ये पैकेज दिया हुआ है, तो विद इन 8 डेज़ हम इसको री रोटेट कर देते हैं उसको दोबारा से. तो पहले तो ये है कि ऑन द टेबल ये मेक श्योर करें, पहले तो ये है कि ये देखें कि मार्किंग आपकी सही हुई है, और इंट्रा ऑपरेटिव अगर वेरियोन नहीं है आपके पास तो मार्किंग बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए. नंबर 2, प्लेसमेंट शुड बी एक्यूरेट, एंड नंबर 3, पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू लाई डाउन फ्लैट फॉर अबाउट 6 आवर्स. और इसके बाद भी मोस्टली रोटेट नहीं करते, लेकिन यस रोटेशन होता है. बट यस अगर रोटेशन होता है तो वी हैव टू री रोटेट इट एंड एडजस्ट इट. और माशाल्लाह हाशमानी साहब ने बहुत खूबसूरती से समराइज़ कर दिया है. तो इसमें एक तो हम जो ऐसे फरमा रहे हैं ना कि उसको पोस्टीरियर रिप्लेस करना, कि हम उसको थोड़ा टैप करते हैं एंड पे कि वो बिल्कुल जितना पीसी के करीब जाके बैठ जाए लेंस. तो आई के इंटरनल करैक्टर्स पे भी तो मुनहसर है. बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड और बड़ा बैग होगा और मायोपिक आई होगी, तो जो 12.5 मिलीमीटर का लेंस है और इतना खूबसूरत वो बिहेव करता है, जो सी लूप या एल शेप्ड हैप्टिक डिज़ाइन है, वो हैंडलिंग में तो बड़ा आसान है, लेकिन वो फ्री फ्लोटिंग सा होता है उसमें. तो हम उसको ये करेंगे
کہ آپ اس کو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ اس میں ایڈ کروں گا جو سر نے فرمایا ہے کہ آپ اس کا جو وسکو الاسٹک ہے اس کے پیچھے سے بھی سک کر لیں اور اس کو تھوڑا شارٹ ہی رہنے دیں اپنی فائنل پوزیشن سے جب تک آپ یہ ساری مینوورز نہیں کر لیتے. اور جب وہ آپ یہ سارا کچھ کر لیں اور اب آپ کو پتہ کہ آپ کا چیمبر بھی ڈیپ ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرتے ہوئے اور ہلکا ہلکا ناک کرتے ہوئے اس کو اپنی فائنل پوزیشن پہ لائیں اور وہاں چھوڑ دیں تھوڑا سا پی سی کی طرف پلیس کرتے ہوئے. اور اس میں دوسری احتیاط یہی کرنی ہے جو کہ ویسے تو ہر انٹیریئر سیگمنٹ سرجری کی جان ہی وہ ہے, جو فیکو ریوولوشن ہے وہ اسی پرنسپل پہ آیا ہے اصل میں. ڈونٹ لیٹ یور انٹیریئر چیمبر کولیپس ایٹ اینی گیون اسٹیج. وہ آپ کے اینڈوتھیلیم بچاتا ہے, وہ آپ کے کیپسول کو بچاتا ہے. تو جب آپ نے فائنل پوزیشن اٹین کر لی ہے تو میک شیور کہ ڈونٹ لیٹ یور انٹیریئر چیمبر کولیپس. اور اس سے یہ فیکو کی اسی بات سے کہ ایگریس اور انگریس برابر ہو, اسی چیز نے ویٹریو ریٹینل سرجری کو بھی ریولوشنائز کر دیا. تو اور پھر اگر روٹیشن ہو جائے تو یہ جو سوال بنانے والا ہے وہ میں نہیں ہوں, کوئی انٹیلیجنٹ آدمی ہوگا, اس نے اگلے سینیریو کو بڑی خوبصورتی سے کپل کیا ہوا ہے اسی کویسچن کے ساتھ. جیسے سر نے بات چھیڑی ہیپٹکس کی کہ 2 ہیپٹک ڈیزائن ورسز 4 ہیپٹک ڈیزائن. تو جب سے یہ اب ہم اسی پہ آ جاتے ہیں اور اس کو اس سے کپل کر کے میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ سر نے جیسے فرمایا کہ جو ایکریسافٹ ڈیزائن ہے وہیں سے بات شروع ہوئی تھی, تو ایلکون ہیز ٹو بی گیون کریڈٹ فار دیٹ. وہیں سے ہم نے سارے پرنسپل انہوں نے آ کے اس کو انٹروڈیوس کروایا اور ہم نے سیکھے اور مارکنگ وغیرہ. لیکن 4 ہیپٹک ڈیزائن ہیز اے بیوٹی ان ٹورک آئی یو ایل کہ اس میں ایک تو روٹیشن بہت آسان ہے کہ دونوں طرف گھما سکتے ہیں آپ, اور دوسرا 4 ہیپٹک ڈیزائن ہونے کی وجہ سے اس کی بیک کے اندر اسٹیبلٹی ہمارے ایکسپیرینس میں بہتر ہے. تو اب ہم اگلے سینیریو کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور سر کا اس میں لیتے ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ اتنے وائڈ ایکسپیرینس میں یہ 2 ہیپٹک ورسز 4 ہیپٹک یا 4 ہیپٹک ٹورک آئی یو ایل ورسز 2 ہیپٹک آئی یو ایل میں ہمارے ایکسپرٹس کی کیا ٹیک ہے. ڈاکٹر مظہر آپ نے جو ابھی آپ نے بات کی میں اسی پر سوچ رہا تھا کہ مائی ایکسپیرینس از موسٹلی ود ایکریسافٹ پلیٹ فارم اور موسٹلی آئی امپلانٹ آئی کیو ٹورک. لیکن یہ اس کا ایکسپیرینس بھی ہے میرا 4 ہیپٹک والا بھی, اور یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ بوتھ ویز وی کین روٹیٹ اٹ. تو بوتھ ویز روٹیشن والا میتھڈ از بیٹر دین وہ والا, کیونکہ اس میں پھر آپ کو پورا روٹیشن کرنا پڑتا ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دس 4 ہیپٹک آئی او ایل از بیٹر فار toric patients as compared to the 2-1. Professor Sophia? So personally, I use 2 haptic IOLs. I'm more comfortable with them. So frankly speaking, I prefer the lenses that I'm more comfortable with rather going for a design which I'm not that familiar with. I have used 4 haptics, but I found that since years of practice with 2 haptics make me much more comfortable with them. So I'll continue with that. تو یہ ابھی ہم لنچ سمپوزیم ایک یہاں ہو رہا تھا اسی ہال میں, تو دیٹ از ایکچولی ری لانچنگ آف دیٹ فز آئی یو ایل. تو فز آئی یو ایل واز ون آف دا ارلیسٹ آئی یو ایلز وچ کیم ان ٹو آور پریکٹس ود 4 years اور 4 ہیپٹکس. اور وہ پری لوڈڈ آتا ہے اور بڑا کلک سے, دیٹ واز اے کائنڈ آف ریولیوشنری سسٹم آف پری لوڈڈ آئی یو ایل انجیکشن ایٹ دیٹ ٹائم. اور اب تو اس کے بعد جو میں نے یوز کیا, جیسے سر فرما رہے ہیں, وہ سیفی کا 4 ہیپٹک ٹورک آئی او ایل ہے جو میں نے کافی یوز کیا ہے, اینڈ اٹ گیوز ایکسیلنٹ ریزلٹس اینڈ اٹ آلسو کمز پری لوڈڈ. تو اس لیے میں تو پرسنلی آئی ریمین اوپن ٹو دا ٹیکنالوجی. اور اس میں ہماری صرف ٹورک کی بات نہیں ہے, جنرلی جو کویسچن ہے اگلا سینیریو ہے 4 ہیپٹک ورسز 2 ہیپٹک ہے, تو ایک جنرل جو فیلنگ ہے 4 ہیپٹک اور 2 ہیپٹک ایکسپیرینس کے بارے میں ٹورک سے ہٹ کے بھی وہ بھی شیئر کریں اف یو وانٹ. نہیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک سینیریو اسی سے وہ ہے, وہ میرا سوال یہ ہے کہ اف دی پوسٹر کیپسول ٹیئر اکرس اینڈ یو آر فورس ٹو implant the lens, the toric lens above in the sulcus, will you do it? This is my question to the audience.
جی آڈینس میں سے کوئی جواب دیں گے سر کے سوال کا؟ ڈاکٹر اعجاز نے تو نفی میں سر ہلا دیا ہے کہ اگر بیگ انٹیکٹ نہیں رہا تو آپ ٹورک آئی او ایل ڈالیں گے؟ یس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سائز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اف اٹ از اسمال تو آپ اس کی ریکسس کو کمپلیٹ کر لیں, پوسٹیریئر ریکسس کو رنگ بنا لیں اور اس میں کر لیں اور وہ اسٹیبل رہے گا. لیکن اگر ٹیئر ایکسٹینڈ کر گیا ہے تو پھر کبھی بھی اسٹیبل نہیں رہے گا اور ٹورک بالکل فلاپ ہو جائے گا, الٹا بھی چل سکتا ہے. صرف ایک تھریٹیکلی صورت پاسبل ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا ریکسس جو آپ کا پوسٹیریئر ٹیئر جو ہے وہ بالکل راؤنڈ ہے اور ریکسس اوپر ہے. The lens has to be implanted on the rexus in the sulcus. سلکس میں ہی امپلانٹ کرنا ہے. اگر اسمال ہے, رینٹ ہے, بھی آپ نے دیکھا کہ سینٹرل ہے اور اسمال ہے, تو آپ اسی پوسٹیریئر یوٹاٹا کے ساتھ پوسٹیریئر ریکسس کمپلیٹ کر لیں. اور جو تو وہ تو ہم نے بیگ میں ڈال دیا نا, ہاں جی. جہاں پہ ہم بیگ کو یوز کر سکتے ہیں, ساری یہی فرما رہے ہیں. نہیں پھر میرا تو نہیں, جب بیگ میں نہیں ڈال پا رہے آپ پھر تو نہیں ڈالا تو پھر سلکس رہ گیا نا اب. لیکن میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں اور وہ کویسچن دوبارہ رول بیک کر دیتا ہوں کہ آپ کا پی سی تو اب اس قابل نہیں ہے کہ آپ بیگ میں لینس ڈال سکیں, لیکن آپ کا جو انٹیریئر کیپسولر ریکسز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے, 5 to 6 ملی میٹر کے درمیان, وہ انٹیکٹ ہے. وٹیس کو آپ نے ہینڈل کر لیا ہے. اب میں جو رول بیک اور سوال کو دوبارہ سر کی طرف پھینک رہا ہوں یا اعجاز صاحب کی طرف, تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہم ایک ٹیکنیک یوز کرتے ہیں کہ ہم ریورس کیپچر کرتے ہیں, کہ ہم امپلانٹ کرتے ہیں لینس کو سلکس میں اور اس کے آپٹک کو کیپسول کے اندر پھنسا دیتے ہیں. یہ میں نے پرسنلی ٹورک آئی او ایل میں تو یہ کام نہیں کیا, لیکن ویسے بہت سارے سینیریوز میں کیا ہے, اور یہ بڑی ہی ویلڈ آبزرویشن ہے جو سر نے ایک ڈسکشن کو لیڈ کیا ہے کہ 4 ہیپٹک ورسز 2 ہیپٹک ڈیزائن میں 4 ہیپٹک میں یہ والا ایڈوانٹیج آپ لوز کر دیتے ہیں. 4 ہیپٹک کو آپ اس ٹیکنیک کے ساتھ ریورس کیپچر نہیں کر سکیں گے, جبکہ 2 ہیپٹک کو آپ اس ٹیکنیک کے ساتھ ریورس کیپچر کر سکتے ہیں. اور ایک دفعہ آپ ریورس کیپچر جس پوزیشن میں اس کو کر دیں گے, اٹ ول اسٹے دیئر فار ایور, دیٹ از فار شیور. اب کویسچن یہ ہے کہ آیا ہماری ایکسپرٹیز اتنی ہے کہ ہم اس ٹورک آئی او ایل کو اس کے مطلوبہ ایکسس میں رکھتے ہوئے کیپچر کر لیں؟ دیٹس اندر کویسچن. سر یہ میرا سوال ہے کہ ڈو ریورس کیپچر, یہ میرا سوال ہے, شوڈ وی ڈو ریورس کیپچر, جو یہ جو بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے وہ کیا. تھیوریٹیکلی میرا خیال ہے وی کین ڈو اٹ, بٹ وی مسٹ بی ویری کانشیس اینڈ کیئرفل کہ ریورس کیپچر کرتے ہوئے آپ کا جو ایکسس ہے وہ میچ ہو جائے. اور ریورس کیپچر اگر آپ نے سکسیزفلی کر لیا تو وہ جو تھوڑا سا تھیوریٹیکل رسک تھا روٹیشن کا وہ اب نہیں ہے. ریورس کیپچر اس کو کہیں نہیں جانے دے گا. تو ڈاکٹر اعجاز کو بھی لگتا ہے کوئی بات آئی ہے دل میں, بولیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ کا ہے سی بڑے ہیپٹک والا, اس کا ڈائیمیٹر زیادہ ہوتا ہے, 13.5 ہوتا ہے, باقی جو ہوں گے وہ 12.5 ہوں گے. جو 4 ہیپٹک ہیں یا پلیٹ ہیپٹک جو ہے نا, تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں سلکس میں کہ وہ سلکس میں اسٹیبل ہو جائے گا, لیکن 4 ہیپٹک یا پلیٹ ہیپٹک نہیں ہوگا, تو اس کو تو کوئی ٹرائی نہیں سلکس میں کرنا چاہیے. 13.5 کون سا ہے؟ یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نا, یہ ان کا یعنی کوئی 10.4 ہوتا ہے, یہ 1 ملی میٹر کا فرق ہوتا ہے, مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں. نہیں, آپ جو موسٹلی ڈالتے ہیں, ہم لوگ جو موسٹلی الکان کا ہے نا سپوز سافٹ ڈالتے ہیں, 12.5 ہے نا, تو دوسرے جو ہوں گے نا وہ 10.5 بھی ہوں گے جو دوسرے. ہم اس کی بات کریں, پریکٹیکل پرابلم جو ابھی ہیں ہمارے ساتھ, صرف وہی ہو سکتا ہے نا کیپچر, وہی ہوگا جو 2 ہیپٹک والا ہوگا نا. ہاں, وہ والے کر سکتے ہیں, وہ سلکس میں اسٹیبل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کافی ہوتا ہے اور وہ اس کا اینڈ سلکس میں اسٹیبل ہو جائے گا. اور دوسرا سر اس میں شاید یہ بھی آپشن ہے پھر کہ اب ایک سینیریو ایسا ہو گیا کہ آپ کو پیشنٹ کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا, تو آپ ایک سمپل جو آئی کیو ہے یا کوئی ملٹی پیس ہے اس کو کیپچر کر دیجئے, سلکس میں ڈال دیجئے. اور آپ تو ماشاء اللہ فیمٹو والے بھی ہیں اور انسینل مینجمنٹ بھی کر سکتے ہیں, تو اس کی جو ٹورسٹی ہے اس کو پھر بعد میں مینیج کر لیا جائے. دیٹس اے پروبیبلی بیٹر اینڈ سیفر آپشن کہ آپ نے ٹورک آئی او ایل کو غلط کیپچر کر دیا تو پھر مینیج وہ بھی فیمٹو سے ہی کرنا پڑے گا, اس نے دوبارہ ٹیکل نہیں ہونا. یہی سوال میرا ہے آپ سے, جو بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ فیمٹو یا جو لیسک کرتے ہیں, ول یو ڈو اٹ کریکٹڈ ود لیسک؟ ڈاکٹر سعدیہ
ये डॉक्टर सादिया को दीजिएगा प्लीज़ माइक. सोफिया आप करेंगे एक्सेस चेंज करना है. सर ये जो टॉप अप हम करते हैं इसी को तो हम बायोप्टिक्स कहते हैं ना. ये दिस इज ए नोन टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन रिफ्रैक्टिव सर्जरी. बायोप्टिक्स का मतलब ये है कि तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करें बायोप्टिक्स को भी, प्राइमरी बायोप्टिक एंड सेकेंडरी बायोप्टिक. कि प्राइमरी बायोप्टिक है कि हमें पता है कि हमने एक लेंस पर डालना है, एक कॉर्निया में करना है, लेकिन ये सेकेंडरी हुआ ना कि हमारा प्रॉब्लम हुआ है, अब उसको हमने सेकेंडरीली. हाँ, मतलब आप प्राइमरी का या सेकेंडरी का है. बायोप्टिक्स इज व्हेन यू टॉप अप. तो अगर आपने एक प्रोसीजर किया है और आपका कोई रिफ्रैक्टिव एरर रह गया है, एंड इफ द कॉर्निया इज हेल्दी देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर PRK और लेसिक टॉप अप. और मैंने किए हुए बहुत सारे केसेस, इवन मल्टीफोकल के ऊपर, ट्राईफोकल्स के ऊपर भी मल्टीफोकल पर मैंने भी किए हैं काफ़ी. लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है, वी आर टॉकिंग अबाउट टोरिक लेंसेज, इसमें आपका एक्सेस चेंज है. पेशेंट का एक्सेस 90 होना चाहिए, उसकी जगह पर 135 है. तो विल वी गो फॉर, शुड वी गो फॉर? सबसे पहले तो रिस्पेक्टफुली आई वोंट एग्री विद गोइंग फॉर टोरिक IOL इन केसेस ऑफ PC रेंट. तो सल्कस में डालना इट्स नॉट एन ऑप्शन. जो कुछ मैं अब तक पढ़ती रही हूँ और जो मेरी इंटरनेशनली जो मैंने अटेंड किए हैं, तो उसमें दे डोंट एग्री विद इट कि अगर एक दफ़ा रेंट हो गया तो देन यू शुड नॉट गो फॉर इट. अब अगर आपने कर दिया है देन यू हैव टू वेट फॉर 4 to 6 months फॉर रिफ्रैक्शन टू स्टेबलाइज. एक दफ़ा जब आपको क्लियर हो जाए कि रिफ्रैक्शन स्टेबल हो गई है, इट्स नॉट चेंजिंग, देन यू कैन गो फॉर. ठीक. तो ये कंसेंसस फिर यही डेवलप हुआ पैनल का कि in case where you are not able to implant your intraocular lens into the bag, in case of toric IOL, तो better to avoid it. और मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ जो कि मैं शेयर करूँगा कि मैंने हमेशा जब ये प्रीमियम IOLs पेशेंट को एडवाइस करता हूँ, मल्टीफोकल टोरिक, तो आई ऑलवेज शेयर विद देम द पॉसिबिलिटी ऑफ टॉप अप प्रोसीजर्स. So if you have discussed it with the family and with the patient that in case of this high spending and high expectations, the things can go wrong, even in healing, and we may need to make you 6/6 or 100% restoration of your vision, may need some secondary procedure in shape of top-up surgery. और अगर हमने ये बात की हुई है तो अब हमें कोई इतना मेंटल टॉर्चर या हेडेक नहीं होगी कि हम, जैसे प्रोफेसर सादिया हुमायूं ने बोला, कि हम आराम से उसको मल्टी पीस IOL या IQ या कोई भी जो हम सूटेबल समझते हैं. लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि एज अ टीचिंग, स्क्वेयर एज्ड IOLs जिसमें 4 हैप्टिक और 2 हैप्टिक दोनों शामिल हैं, स्क्वेयर एज वाले, they are contraindicated to be placed in the sulcus because of the risk of iris chafing and UGH-like syndrome, uveitis glaucoma hyphema syndrome. जो आगे एक सवाल आ रहा है, जिसने इंटीरियर चैम्बर IOL को टैबू बना दिया, अब वो स्क्वेयर एज्ड IOL जब आप सल्कस में डालेंगे तो उसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, तो उसको आप सल्कस में ना डालें, मल्टी पीस IOL डाल दें और उसको शेयर कर लें कि जैसा कि हमने आपसे बात की थी, वी विल गिव इट ड्यू टाइम. और जब आपकी ये आई मेच्योर होती है तो हम इसको टॉप अप प्रोसीजर्स के ज़रिए आपकी VN को 100% रिस्टोर कर देंगे. तो यही पैनल इसी पे एग्री कर रहा है और यही इंटरनेशनल रिकमेंडेशन है. ठीक है सर, आगे चले. कर लूँ इस पर 4 हैप्टिक और 2 हैप्टिक. तो 4 हैप्टिक अब आने वाले और जूनियर्स के लिए मैं सिर्फ जो अभी यंग जनरेशन जिनका एक्सपीरियंस कम है, तो उसका 4 हैप्टिक देखने में काफ़ी खौफनाक लगता है कि कैसे इसको डायल करेंगे और कहाँ पे इसको सेट करेंगे. बट इट्स वेरी वेरी इजी. आपने फर्स्ट जैसे करेंगे अनफोल्ड, दोनों नीचे वाले हैप्टिक चले जाएंगे और बाकी हैप्टिक को जैसे रोटेट करके 3rd हैप्टिक डालें और 4th को आपको या 3rd को भी इवन आपको रोटेट करना या उसको पकड़ के अंदर डालने की जरूरत नहीं, जैसे 1 सिंगल हैप्टिक में करते हैं. जस्ट टैप ऑन दी हैप्टिक ऑप्टिक जंक्शन, ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे, वो खुद ही एक्सिस में चलेगा. फिर दूसरे को करें तो आपको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही वो सारा कुछ सेटल हो जाएगा. तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल आप हो जाएंगे इसके साथ, और दोनों तरफ डायल भी कर सकते हैं. मामलेस थिंग. 4 हैप्टिक और 2 हैप्टिक की डिस्कशन में एक पॉइंट ये भी देख लें कि मेरे नॉलेज में 4 हैप्टिक डिज़ाइन में हाइड्रोफोबिक IOL कोई नहीं है, वो सारे हाइड्रोफिलिक ही हैं. किसी के एक्सपीरियंस में है कि कोई 4 हैप्टिक डिज़ाइन में
हाइड्रोफोबिक IOL आया हो, आई थिंक देयर इज नन. जितने भी 4 हैप्टिक डिज़ाइन हैं दे आर हाइड्रोफिलिक लेंसेज. क्रिस्टल लेंस के नाम से आता है, that is foreoptic and hydrophobic. हाइड्रोफोबिक. Wonderful lens comes from France. तो ये तो और भी आ जाएंगे जब एक आया तो. और दूसरा अब ये बात आ गई कि उसको डायल करना और हैंडलिंग, अगर हम अगले सिनेरियो को देखें 4 हैप्टिक वर्सेस 2 हैप्टिक, तो 4 हैप्टिक इज़ एन एक्सीलेंट डिज़ाइन और बहुत कम कैप्चर होता है वो. जो हम एक प्रॉब्लम में पड़े रहते हैं, इवन हम बड़ी एहतियात से एक्रिसॉफ्ट को भी हैंडल करते हैं, अगरचे हमारा मोनार्क के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया और अब क्लेरियन भी उसमें ऐड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ये 2 हैप्टिक डिज़ाइन है उसमें लीडिंग हैप्टिक और ट्रेलिंग हैप्टिक को कैप्चर होने से, डैमेज होने से बचाना पूरी एक साइंस है. और जो डिस्पोजेबल इंजेक्टर्स के साथ आप 2 हैप्टिक हाइड्रोफिलिक लेंसेज को डील करते हैं, जब वो अक्सर आते हैं, डिफरेंट इंजेक्टर्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ IOL होता है, तो उसमें जो ट्रेलिंग हैप्टिक है इवन इन एक्सपीरियंस हैंड्स उसका मैंने 3 to 4% हैप्टिक कैच का रेशो देखा है. लेकिन ये रेशो 4 हैप्टिक डिज़ाइन में बहुत कम है. इट्स एन एक्सीलेंट सर्जन फ्रेंडली डिज़ाइन और वाक़तन उसको बिल्कुल टैप करते हैं आप चारों कोनों में, और इनको हम हैप्टिक की बजाय बाल का 4 ईयर्स भी कहते हैं कि हर एक कान को पकड़ के ऐसे टैप करके कान को अंदर डाल दें तो वो चारों के चारों अंदर चले जाते हैं और उसकी रोटेशन दोनों तरफ बहुत आसान है. तो टोरिक IOL में जब आगे हमें और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, अब तो एक और भी अवेलेबल है, सीफी के अलावा भी है और वो इकनॉमिकल भी हैं. अब हमें टॉप एंड के जो IOLs हैं वहाँ पे एक और इशू हो गया सर, चूँकि कॉस्ट बहुत हाई हो गई है. तो जो 4 हैप्टिक डिज़ाइंस हैं उसमें जो टोरिक की ऑप्शन है वो इस 2 हैप्टिक एल्कोन के डिज़ाइन की निस्बत काफ़ी इकनॉमिकल है. तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं. मैंने सीफी का काफ़ी अच्छा एक रन किया था, उनसे स्पेशल एक उन्होंने दिया था एडवांटेज कि आप इसको रिसर्च में ले आएँ, तो वो बहुत इकनॉमिकल, वो तकरीबन एक अच्छे मोनोफोकल की कीमत में हमें मिल जाता था. लेकिन अब तो हमारे जो इकनॉमिक क्राइसिस है जनरल, उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत हो गया. अब तो हर लेंस ही जो है वो रेंज से निकलता जा रहा है पेशेंट की, पब्लिक सेक्टर में ख़ास तौर पर. और ये जो टॉप एंड के प्रीमियम IOLs हैं उनमें तो कॉस्ट बहुत मैटर करने लग गई है. वो टोरिक IOL तो अब वो जो किसी ज़माने में रेस्टोर की कीमत थी उससे भी आगे चला गया, तो उसमें भी 4 हैप्टिक डिज़ाइन में हेल्प. तो सर हम आपकी इजाज़त से आगे चलें कि इसमें कोई बात है? हाँ, टाइम ख़त्म होने वाला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ओए एड्डी वड्डी मीटिंग है. सो लेट्स मूव. सर ये है CLE वर्सेस फेकिक IOL इन हाई मायोपिया. तो अब हम ज़रा मुख्तसर बात कर लेंगे चूँकि बाद वाला इवेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग है और ऐसे बुज़ुर्गों के सामने कौन ठहर सकता है. चलो सवाल पूछे, क्या सवाल सवाल पूछा सर. क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन Clear lens And extraction. fakic IOL. वर्सेस फेकिक IOL. तो अगर- आपका वोट तो फेकिक IOL के हक में होगा, करें बात आप. यस, मेरा वोट जो है वो फेकिक IOL के हक़ में इसलिए होगा कि यू जस्ट इम्प्लांटिंग अ लेंस इन, अगर जगह है उस द एंटीरियर चैम्बर इज़ 3 मिलीमीटर और मोर तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं. आई गो फॉर फेकिक IOL. द रीज़न इज़ के इट इज़ रिवर्सिबल और आपने डाल दिया एंड पेशेंट इज़ ओवर द स्काई. जब आप माइनस हाई मायोपिया -6 एंड अबव जिनको हम डालते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. तो उसकी वजह से पेशेंट इज़ वेरी हैप्पी. और मोस्टली जो पेशेंट हमने जो -10 एंड अबव जो करते हैं तो वो हमेशा एक लाइन गेन भी करता है. तो जब मैंने शुरू के जो केसेस हमने किए हैं, आई एम डूइंग इट सिंस लास्ट 15-16 ईयर्स, तो जो शुरू के केसेस हमने किए उसमें एक लड़की ने मुझसे ये कहा, मैंने पूछा कि बेटा आप खुश हो? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, मैंने चांद इतना खूबसूरत कभी नहीं देखा था जितना आप देख रही हूँ. तो दिस वॉज आर वो उसके बाद जितने भी हमने केसेस किए, ये जो 15-16 साल या के जो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, दैट इज़ विद फेकिक IOL, आर्टी फ्लेक्स एंड आर्टिजन, दैट इज़ आयरिस फिक्सेटेड लेंसेज. इसके बाद फिर हमने ये आपके ICL लेंसेज भी अब डाल रहे हैं एंड ICL के रिजल्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं.
تو اگر مجھے اگر پوچھا جائے بوتھ تو آئی کانٹ سے وچ لینس از بیٹر, بٹ یس آئی سی ایل از بیٹر دین دس, کیونکہ یہ آئی سی ایل نظر ہی نہیں آتا کہ اس کے لینس کے پیچھے ہوتا ہے. بٹ آئی سی ایل کے دونوں کے اپنے اپنے پرابلمز ہیں. اس میں دا فارمیشن آف کیٹریکٹ ان آئی سی ایل از اے بٹ مور ایز کمپیئر ٹو آرٹیفلیکس. اور دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری کمپیٹنٹ کہ آپ جب ڈال رہے ہیں تو لینس ٹچ نہ کرے, دا لینس جو آرٹیفیشیل لینس ہے وہ اس لینس سے ٹچ نہ کرے, کرسٹلائن لینس سے. تو یہ ہے. اور پھر اس کی سائز لینا, یہ اٹس اے ویری ٹیڈیس. لیکن یہ کہ دوز جن میں ہم نے ڈالے ہیں دے آر ویری سکسیزفل اینڈ دے آر ڈوئنگ فائن. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ دی آرٹی فلیکس لینس از آلسو ویری گڈ. اور جو لانگیسٹ میرا جو وہ ہے فالو اپ, آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ان 2007. تو میرا خیال ہے 13 اور 15-16 سال سے میں ڈال رہا ہوں. اینڈ جو بھی ہم نے لینسز ڈالے ہیں ان کو اس لیے وجہ سے نہیں نکالا کہ کوئی پرابلم ان کے ساتھ ہوا یا انڈوتھیلیل سیل لاس ہوا. دا اونلی پرابلم واز کہ دے ڈیولپ کیٹریکٹ یا کوئی ڈیٹیچمنٹ جن کو ہوا ان کے ساتھ ہم نے یہ نکالنا پڑا. ادروائز بوتھ لینسز آر ویری گڈ. اگر اس کے سعدیہ میاں وانٹس ٹو سے سم تھنگ, پلیز مائک دیجیے گا. پیکک آئی سی ایل اور جو کلیئر لینز ایکسٹریکشن ہے, سو کلیئر لینز ایکسٹریکشن شوڈ ناٹ بی ڈن ان پیشنٹس انڈر 45 ایئرز آف ایج. سو کیونکہ ان میں پھر ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کے چانسز جو ہیں وہ 30 فولڈ انکریز ہو جاتے ہیں. تو آپ نے اگر پیشنٹ کو آفٹر 45 پی وی ڈی, بیفور 45 پی وی ڈی ہوئی ہوئی ہے, دین یو کین گو فار کلیئر لینز ایکسٹریکشن, بٹ اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو گو فار clear lens extraction before that. 45 سے پہلے phakic ICL if the patient is fit for that, بہت زبردست results ہیں, patients بہت خوش ہوتے ہیں اور it's a very safe procedure. اور ICL جی سر, یہ وہی ہے کولیمر والا نا؟ جی سر, پیگ پروٹین والا. پیشنٹ سے شیئر کرتے ہیں سر؟ کیونکہ وہ ضروری ہے شیئر کرنا نا, بیکاز اٹ ہیز اے پیگ اوریجن بالکل سر کمپوننٹ ان اٹس مینوفیکچرنگ. تو آپ نے پیشنٹ کو بتا دیں. ہم نے کبھی نہیں بتایا. یہ شادی آپ بتاتی ہیں بیٹا؟ سر ہم پہلے نہیں بتاتے تھے لیکن اب ضرور بتاتے ہیں. اچھا بتا, لیکن ہم نے کبھی نہیں بتایا. آئندہ بتایا کریں سر. یہ کیا بتائیں ہم؟ نہیں کیا بتائیں, پہلے آپ ہمیں بتائیں, خود آپ بھی بتائیں نہیں کیا پتا بتائیں ہم. کوئی ہم کو بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا, یہ کہہ رہے ہیں سر. تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ بتاتے ہیں ڈاکٹر سعدیہ بیٹا؟ سر جو بھی ہم نے ریسنٹلی اینڈ میں جو پیشنٹس کیے تھے نا ان کو میں نے بتایا تھا کہ لیکن جتنا ریفریکٹیو ایرر اگر -15 ہے -20 ہے, کیپنگ دیٹ ان مائنڈ اینڈ کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ, تو وہ کچھ تو آرام سے ایگری کر جاتے ہیں. ایک آدھ پیشنٹ تھا جس نے ایگری نہیں کیا, اس نے نہیں کرایا. بھلے شوڈ بی میں آپ آڈینس سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم نے بتانا چاہیے. کیونکہ sometimes they have made issues on religious grounds. There are reports. If we talk about medical ethics, it's the right of the patient to know that. Yes, definitely. ڈاکٹر سعدیہ وہ کوئی گنجائش ہے اگر 360 ڈگری انسرکلمنٹ کر لیں تو 45 سال سے پہلے ریفریکٹیو لینس ایکسچینج کر دیں؟ سر اس کا بھی رول نہیں ہے, مطلب اس میں بھی ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جی ہم اگر کر لیں پروفیلیکٹک لیزر اور پھر ہم یہ کر لیں, لیکن ایون دین اٹس ناٹ ریکمینڈیڈ کیونکہ تو آئی ایگری ٹو اٹ کہ پروفیلیکٹک لیزر کے باوجود رول نہیں ہے, ڈیٹیچ ہو جاتا ہے ریٹینا. جی سر. تو اور یہ لینڈ آف کنٹروورسی ہے. تو آپ جو ریکمینڈیشن دے رہی ہیں, is there a consensus now in cataract and refractive surgeons کہ 45 years سے پہلے نہ کریں؟ I will second Dr. Sadia Hamayoun in that. That any patient who has not had PVD and is less than 45 years of age, CLE is not recommended because of the 30% increased risk of retinal detachment. And having said that, I would also admit that probably I have done quite a few in my life and the patients are very happy, but the risk is always there. Refractive lens exchange کر رہے ہیں جی CLE کی بات کریں. اور چونکہ ریفریکٹیو لینس ایکسچینج بہت زیادہ اس لیے فرینڈلی ہو جاتا ہے اور آسان ہے کہ اس میں کاسٹ افیکٹو, وہ ایون آپ سمپل جو 5 to 10,000 والا لینس ہے اس کی بھی اگر آپ نے کیئرفلی بایومیٹری کی ہے اور اس کے ریٹنا کو اسکین کر لیا ہے اور اچھی سکسیزفل سرجری کر دی ہے تو بہت اکنامیکلی کسی بھی سیٹ اپ میں ریفریکٹیو لینس ایکسچینج کین بی انڈر ٹیکن. ویئر ایز دا
this clear this phakic IOL, it has prerequisites and needs expertise as well as certain equipment. So to we have plan. seen patients with retinal detachment after clear lens extraction, और एक पेशेंट में तो हमने इवन आफ्टर फेक ICL भी रेटिनल डिटैचमेंट देखा है, ऑल्दो के रेटिनल डिटैचमेंट तो आप हाई मायोप्स में बगैर किसी इंटरवेंशन के भी देखते हैं ना, वो तो पहले ही प्रोन हैं. बिल्कुल सर. तो बहरहाल ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं और अभी ये एरिया ऑफ कंट्रोवर्सी है, लेकिन मुझे प्रोफेसर सादिया की और प्रोफेसर डॉक्टर हाशमानी साहब की बातों से यही लग रहा है कि बहुत जल्द शायद इस पे वाकई कंसेंसस हो जाए कि ये इट अपीयर्स क्वाइट वाइज कि 40s के बाद तो आप उसका नाम क्लियर लेंथ एक्सट्रैक्शन की बजाय अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी भी रख देते हैं, विच गिव्स यू अ लिटिल पीस ऑफ माइंड इन योर हार्ट एज वेल, कि थोड़ी बहुत ढूंढ ढांड के ओपेसिटी निकालें और अर्ली कैटरेक्ट सर्जरी के नाम पे उसको हेल्प आउट कर दें. लेकिन जो यंग पेशेंट है उसमें वाकई आपका दिल डरता है कि कल को अगर इसको रेटिनल डिटैचमेंट हुई तो ये जो सारी खुशी है ये कफूर हो जाएगी. और रेटिनल डिटैचमेंट इन सारी डेवलपमेंट्स के बावजूद अभी तक प्रिडिक्टेबल नहीं है. विट्रो रेटिनल सर्जरी जो है वो हमेशा इट कम्स अप विद सरप्राइजेस. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सिनेरियो. इसमें हमें यही तय हुआ है, डॉक्टर सादिया हुमायूं ने उसके ऊपर लाइन लगा दी है कि 45 से पहले आप क्लियर लेंथ एक्सट्रैक्शन प्रेफरेबली ना करें. लेकिन मैं इतना कहूँगा अगर कहीं मजबूरन करनी है, कोई ऐसी चीज़ है तो प्लीज़ प्रोफाइलैक्टिक लेज़र ज़रूर कर लें. वो कम से कम उसमें कुछ परसेंटेज की कमी कर देती है. इस पे भी तकरीबन कंसेंसस है कि वो अगरचे ज़ीरो तो नहीं करती रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क, लेकिन कम कर देती है. डॉक्टर शहजाद कमाल हो गया. जो डिनर है वो नीचे चिनार हॉल में होगा और वो 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो 7:30 से लेकर 9:30 तक, तो जो जिस वक्त भी जाना चाहें उधर जा सकते हैं. तो बाकी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 6:15 तक कर सकते हैं. चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें कोई ऑडियंस ऐड करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस क्लियर लेंथ एक्सट्रैक्शन रिफ्रैक्टिव लेंथ एक्सचेंज में? बहुत सवाल बाकी हैं. सो बुजुर्गों ने फरमा दिया व्हाई ACIL इज़ अ टैबू नाउ. वो तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन डॉक्टर सोफिया से शुरू करते हैं. So with the advent of scalar fixations and particularly the Yamane techniques, I think we should now just get rid of ACIOs. एक सिर्फ यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. जब पहले हम लेंसेज डालते थे, एंटी चैम्बर लेंसेज जब आए थे, यहाँ पर डॉक्टर नियाजी अपने डॉक्टर रब्बानी साहब भी बैठे हुए हैं और डॉक्टर शाहिद वहाब, तो ये मेरे साथ एग्री करेंगे कि हम वाइट टू वाइट मेजर करते थे और वाइट टू वाइट मेजर करने के बाद फिर हम 0.5 उससे ऐड करके और फिर लेंस की साइज़ डालते थे उसमें. आजकल हमारे पास जितने लेंसेज एंटी चैम्बर लेंसेज अवेलेबल हैं एक फिक्स साइज़ में अवेलेबल है 12.5. आप जब भी डालते हैं डाल दिया आपने, फिर आपने कभी देखना भी नहीं है पेशेंट को और आपने देखना, और फिर आप प्रॉब्लम्स में जब पेशेंट बुलस केरेटोपैथी के साथ या एंडोथेलियल सेल लॉस के साथ आता है तो आप एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन आप ये नहीं नोट करते कि वो जो लेंस है वो मूव कर रहा है. तो जो टेबू है वो हमने बना दिया है कि आप यू आर नॉट पिकिंग द राइट लेंस. तो मैंने अपने सेंटर में ये बड़ी मुश्किल से 12.5 के अलावा 13 एंड 13.5 वाले लेंसेज भी रखे हुए हैं. तो एक स्ट्रिक्ट वो है कि जो भी पेशेंट में प्रॉब्लम होता है, एंड इफ़ यू वांट टू इम्प्लांट लेंसेज मेजर द वाइट टू वाइट फर्स्ट एंड देन इम्प्लांट द लेंस इन. तो ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं शहर में या हमारे मुल्क में या दुनिया में, उसकी वजह एक ये है कि वी डोंट मेजर द वाइट टू वाइट. इसमें अगर कोई ऐड करना चाहे तो आप करें. Sir, I would like to ask a question. Why do you still continue with ACIOs? देखिए, बाद औक़ात आप इतने प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास और एंटी चैम्बर लेंस डालना है, तो फिर आपने ये क्राइटेरिया करके करना है. अदरवाइज येस यू आर राइट कि हम पोस्टपोन करके और फिर आप स्क्लेरल फिक्सेशन लेंस डाल सकते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ. मैं भी थोड़ा सा इनपुट दूंगा इसमें. मेरा एक्सपीरियंस भी है खासा ACIOL के बारे में और उसकी कॉम्प्लिकेशन मैंने काफ़ी हद तक अवॉइड करवा दी थी और मैंने प्रेजेंटेशन भी की थी लास्ट मेरे ख्याल 2 साल पहले. तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे सर ने फरमाया कि कभी भी
उसी वक्त ट्राई ना करें कि आपने पीपल को डायलेट किया हुआ है और आप पोस्टेज चैम्बर लेंस के लिए उसको किया, अब रेंट हो गया तो कभी उस वक्त फैसला ना करें कि हमने अभी डायरेक्टली इसको कर देंगे, क्योंकि एक मायो पीपल बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट पीपल जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि इसके अलावा नहीं कर सकते आप, वरना आप मुसीबत में फंस जाएंगे। तो पिन पॉइंट पीपल उस वक्त कभी नहीं होगा, क्योंकि डायलेटेशन का इफेक्ट है, आप जितना वेट भी नहीं कर सकते, आधा घंटा वेट करते रहें वहाँ से डाल के, वो नहीं, आप उसको छोड़ दें, उस पर एंटीबायोटिक कर लें अगर पॉसिबल है, जितनी भी पॉसिबल है वो करके उसको क्लोज़ करें और फिर दोबारा उसको दूसरे सेकंड टाइम पे करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, मैं कभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा कि भी आप ACIOL डालें, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया कि डालना है तो चंद चीज़ें उस पर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द विट्रियस should be clear, anterior chamber should be clear from all types of vitreous, कि आप उसको स्टेन करें विट्रियस को इसके साथ स्टीरॉयड के साथ, और उसके बाद पूरे उसका मुकम्मल टैग उसका निकाल दें हर तरफ से, जहाँ भी कहीं आपको नजर आता है दी एंटीरियर चैम्बर शुड बी क्लियर। और उसके पीछे भी थोड़ा सा जाएँ कि पीपल का मुकम्मल क्लियर कर लें कि विट्रियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक सिंगल टैग भी हुआ तो आपको साल क्रिएट करेगा। दूसरा एक दी पीपल शुड बी पिन पॉइंट, आपने उसको मायोज करना है, उसको पहले डायलेट ही ना करें, विटेक्टमी आप वैसे ही करें बगैर डायलेटेशन के, और एंटीबायोटिक मुकम्मल करके फिर पिन पॉइंट करें, पीपल को पिन पॉइंट करने के बाद उसके बाद फिर डीप एंटीरियर चैम्बर बनाएं और बिल्कुल उसको स्लाइड करके सीधा वहाँ पे ले जाएं, और कोई हैप्टिक एंटेकल नहीं होना चाहिए, और नहीं होगा अगर आपका पीपल पिन पॉइंट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें ना जो 200% इम्पॉर्टेंट है, जो अगर उसने आपने वो चीज़ मिस कर दी तो समझे कि उसी वक्त आपका फेलियर स्टार्ट हो जाएगा, उसी वक्त एट द स्पॉट, वो है पेरिफेरल आयरोइडेक्टमी। PI 100% केस में आपने करनी है, अगर आपने नहीं की तो समझें कि वो उसी वक्त ही RS पुश करना शुरू कर देगा आपको प्रेशर के, और आपका सारा मलियामेंट हो जाएगा। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल शुड बी पिन पॉइंट, देयर शुड नो विट्रियस इन AC एंड देयर शुड बी ए पेरिफेरल आयरोइडेक्टमी। थैंक यू डॉक्टर एजाज जी, प्लीज़ मुख्तसर और जामे कमेंट कीजिएगा। जी सर, हम सब ACIOL के इतने खिलाफ हैं, लेकिन स्क्लेरल फिक्सेशन IOLs आर नॉट विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। आई हैव सीन एटलीस्ट टू डेट 5, 6, 7 आँखें गोइंग इनटू एंडोफ्थल्माइटिस बिकॉज ऑफ द प्रोट्रूडेड यमानी टेक्निक हैप्टिक। ये हम सभी के एक्सपीरियंस में आया है। तो वो देख के मुझे होता है कि मैं मतलब आई डोंट थिंक इट्स अ गुड प्रोसीजर बिकॉज आई हैव सीन आइज एंडिंग अप विद एंड ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्सपोज्ड हैप्टिक। देखें, जिस तरह अभी फेके का IOL की बात हो रही थी, बैडली डन फेके का IOL इज़ अ कर्स फॉर द पेशेंट। तो इसी तरह बैडली डन स्क्लेरल फिक्सेशन में स्क्लेरल फिक्सेशन या हैप्टिक टकिंग टेक्निक का कसूर नहीं है, सर्जन का कसूर है कि जिसने उसको बगैर सीखे और बगैर पेन लिए, आपका जो स्टेमिना है, जो टेम्पो है, वो तो फेको वाला है 5 मिनट वाला, तो आप ये 50 मिनट से लेकर 1.5 घंटे वाला प्रोसीजर कैसे टेकअप करेंगे? इसमें तो अब हमने देखा है कि इसमें ये डिमांडिंग प्रोसीजर है, इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं है, हर पेशेंट्स में आपको कोई ना कोई वेरिएशन करनी पड़ती है, कहीं सूचर टूट जाता है, कहीं हैप्टिक टूट जाता है, इंस्टेड के आप बहुत सारा कर चुके हैं। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तौर पर मुकम्मल तौर पर ACIOL को नॉकआउट करने में इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि ये प्रोसीजर डिमांडिंग है और ये अनफॉरगिविंग है। अनफॉरगिविंग है कि अगर आपने इसको मेजरमेंट सही नहीं की, 180 डिग्रीज मार्क नहीं किया, आपने उसकी टनल प्रॉपर नहीं बनाई, आपने उसके हैप्टिक को बरी नहीं किया, उसके सूचर्स को प्रॉपरली बरी नहीं किया, तो यू हैव इन्वाइटेड द ट्रबल। तो अगर आप वो सारी टेक्निक्स जो हम वक्तन फ़वक्तन पेश करते हैं, प्रमोट करते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए पेशेंट्स के साथ एक अच्छी स्क्लेरल फिक्सेशन करें, जैसे डॉक्टर एजाज ने बताया कि विट्रेक्टमी उसमें ज़रूरी है, उसमें सारी इनहेरेंट चीज़ों का देखना ज़रूरी है। तो ये असल में ना जो मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ, इसमें मैं अब थोड़ी सी जुर्रत इनकार करूँगा हाशमानी साहब के साथ कि मेरा ये गुमान है और ये ख्याल है और एक तरह से बिलीफ बन गया है कि जो एंटीरियर चैम्बर है इट इज़ नॉट मेंट फॉर डिवाइसेस। किसी डिवाइस को उसने आज तक कबूल नहीं किया। वो तो ग्लाकोमा वेल्व की एक ट्यूब को भी रिएक्ट करता है बैडली, एंडोथीलियम भी रिएक्ट करती है, आयरस भी करता है। तो इंटीरियर चैम्बर IOL या AC के अंदर कोई डिवाइस डालना और बहुत ज़्यादा खैर की तवक्को रखना अबस है मेरे नज़दीक। तो इसलिए आप स्क्लेरल फिक्सेशन हैप्टिक टकिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट कीजिए। एक दूसरा कि ये तो गोल्डन प्रिंसिपल है सारी ऑप्थेल्मिक सर्जरी का
کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں, جس پہ ہم اچھے ہیں, وہی کریں, اور اتنا کانفیڈنس رکھیں کہ آپ اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ناکامیاں بھی پیشنٹ کے ساتھ شیئر کر سکیں, معذرت بھی کر سکیں کہیں کہ جی یہ کام جو ہے یہ فیک آئی او ایل فلاں بندہ بہتر کرتا ہے, اس کے پاس گیجٹس اچھے ہیں, آپ پلیز وہاں چلے جائیں, یا سکلیرل فکسیشن کے لیے جو ایکسپرٹیز چاہیے یا جو حوصلہ چاہیے وہ میرے اندر نہیں ہے, فلاں کولیگ کے پاس آپ چلے جائیں. تو اگر ہم یہ ڈیمانڈنگ ہے اور یہ کنٹروورسی ہے, اسی لیے تو کویسچن کی صورت میں موجود ہے, چونکہ یہ سارے سوال جو ہیں یہ کنٹروورشل ہیں اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہیں. تو بہرحال میں نے آپ کو اپنی فیلنگ بتا دی ہے کہ اے سی جو ہے انٹیریئر چیمبر از ناٹ مینٹ فار اینی آرٹیفیشیل ڈیوائس, اینڈ ٹو ڈیٹ اٹ ہیز ناٹ ویلکمڈ اینی تھنگ. جو بھی ہم نے کامیابیاں جتنی سمیٹی ہیں وہ عام طور پر پیچھے سمیٹ رہے ہیں, اور ٹریب کی جو سپیریئرٹی اور گولڈ سٹینڈرڈ ہونا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ اے سی کے اندر کوئی چیز براہ راست ہم نہیں لگاتے. جن چیزوں میں ہم لگاتے ہیں ان کے اندر ہم کچھ نہ کچھ ضرور فیس کرتے ہیں اس انٹیریئر چیمبر کا اینگر. تو بہرحال یہ میرا انٹیک تھا. اب ہم اگلے سوال پہ چلیں. یہ بہت امپارٹنٹ سوال ہے اور چیئرمین نے فرمایا ہے تو اس کی تعمیل فوراً ہوگی کہ جو انٹینس کارنیل ایڈیما آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پوسٹ آپریٹیولی, انٹینس کارنیل ایڈیما آن فرسٹ پوسٹ آپ ڈے, وہ واقعی بڑا انٹریگنگ اور بڑا چیلنجنگ ہے, اور ہم ہاشمانی صاحب سے پوچھتے ہیں, اور ہماری جو کو چیئرمین ہیں پروفیسر صوفیہ فرخ, آپ کی اجازت سے یہ سوال آڈینس سے پوچھتے ہیں. جی, تو انہوں نے بھی فرما دیا, تو اب ان دونوں کی تعمیل میرے اوپر واجب ہے being My moderator. left hand side, please. Anyone? It will be better if you tell us what you would do when you end up with a corneal edema on the first post-op. We start off with intense topical steroids. نہیں, پہلے آپ یہ نہیں سوچتے یہ کیوں ہوا ہے. That's important. وہ پہلے ہی پتا ہوتا ہے, ہوتا میرے خیال سے وہ ایک دن پہلے پتا چل ہو جاتا ہے کہ ہم نے جس طرح کی فیکو کی ہوتی ہے, we know that this is going to happen. تھوڑا سا شیئر کریں. What thought comes to your mind seeing intense corneal edema on day 1, اس کے بعد پھر آپ مینجمنٹ پہ جائیں. سر وہی کہ ہم we've been more in the AC, used more phaco power, prolonged duration of surgery ہم نے زیادہ کی ہے. موتیا بہت ہارڈ تھا اور ہم اس کو بیک کے بجائے زیادہ ہم نے اس کو اے سی میں اس سے ڈیل کیا ہے. سو اینڈوتھیلیل ڈیمیج آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو کارنیل فنکشن ہے وہ ہم نے کمپرومائز کیا ہے ڈیو ٹو سرجیکل انسلٹ اور پری ڈسپوزیشن, کہ ہم نے ڈیٹیکٹ نہیں کیا تھا, اس کو گٹاٹا تھا, اس کا اینڈوتھیلیل سیل کاؤنٹ کم تھا, ہم نے ریگولر سرجری کی تو کمپرومائز ہو گیا, اس لیے ڈیما ہوا ہے. آپ کی یہ ٹیک ہے, اور اس میں پھر آپ ظاہر آگے بتا رہی ہیں کہ این سیڈز ہیں, اسٹیرائڈس ہیں, وہ کام کریں گے. ایڈیما کے لیے کوئی اسپیسیفک چیز ایڈ کریں گے؟ آپ 5% جو سوڈیم کلورائڈ ہے وہ یوز کریں گے سر, اور ہم سسٹمک ڈیلٹا بھی امیڈیٹلی دے دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ویدر دیٹ ریئلی ورکس, لیکن وہ that's overdoing in my opinion. Give the endothelium a chance of recovery on its own. Systemic steroids hurt more than they help if used blindly. They must be used only with specific indication. ابھی اس میں بڑی ڈیپتھ ہے, یہ سوال اتنا سادہ نہیں ہے جو ہمارے کسی تھنکر نے ڈالا ہے کارنیل ایڈیما والا. اور کیا کہیں گے؟ آپ دوسری چیز آ گئی سر کہ انہوں نے کہا کہ آئی او پی ہائی ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو میئر کر لیں, ڈیجیٹلی فیل کر لیں, اور آف کورس ہم پریشر لورنگ کی طرف جائیں. بہت ہائی ہے تو مینیٹال یوز کریں, کچھ بھی کریں, اس سے بھی آگے چلیں. واٹ ایلس؟ What will it do? So cause Will it corneal edema? Sir, cause inflammation and raise the IOP. It might be one of the causes to for corneal edema. Raising the IOP due to inflammation, sir. وہ تو آسان ہے, اگر ہمیں مل گیا کہ ریزیڈوئل لینس میٹر ہے اور میکروفیجز نے آ کے اینگل کو کلاگ کیا ہے تو ہم آف کورس اس کو کلیئر کریں گے. اور ویری امپورٹنٹ, یہ جو جنرلائزڈ اور اس طرح کا سویئر کارنیل ایڈیما ہے یہ آپ کو اینڈوتھیلیل کمپرومائز میں ملے گا, لیکن اس کی لک کچھ اور ہوتی ہے. اس میں کارنیل تھکنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو ڈیسمیز لیول پہ, اینڈوتھیلیل لیول پہ اسٹرائٹ کریٹوپیتھی بڑی آبویسلی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور آپ کو اپنی کیا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں کرتوت بھی پتا ہوں نے کہ میں کل کی کیتا سی
کہ جو آپ نے اس کے ساتھ کل مس ہینڈلنگ ہو گئی تھی یا کر دی تھی اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوتا ہے, تو وہ تو آپ نے پک کر لیا. تو یہ بہت انہوں نے امپورٹنٹ بتایا ہے کہ جو جنرلائزڈ کارنیل ایڈیما ہے اتنا سویئر, جس میں کارنیا کے ادر فیچرز نارمل ہیں, تو دیٹ از اے فیچر آف سیلینٹ فیچر آف ٹاکسک انٹیریئر سیگمنٹ سنڈروم. تو اس کو ہمیشہ فوراً ذہن میں لائیں. سر اب آپ نے یہ سوال بہت اہم گردانا تھا, تو آپ بھی تو فرمائیں نا کچھ. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ٹائم بھی اب ختم ہو چکا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم آپ نے بھی جانا سینٹرل کونسل؟ نہیں, مجھے نہیں جانا سینٹرل کونسل, اللہ نہ کرے. تو جن ادھر کوئی آگے سانو اٹھانا نہیں, وائی شوڈ وی اسٹینڈ اپ؟ ہمیں اپنی سینٹرل کونسل میں جانا ہے. اچھا اچھا, تو کوئی نہیں, بیٹھیں ذرا جی پلیز بولیں. اس پہ چلے جائیں, مجھے اس کو کلوز کر لینے دیں, جاتے ہیں ابھی. یہ جو کارنیل ایڈیما ہے, جب وہ اس میں پھر ٹاکسک انٹیریئر سیگمنٹ سنڈروم میں یہ ہائپوپیان اور انٹینس یوویائٹس کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہوگا. ڈاکٹر سعدیہ آپ بھی کچھ کہیں نا کارنیل ایڈیما پہ؟ نہیں کور ہو گیا؟ تو اس میں پھر آپ ٹاکسک کو تو آپ ٹریٹ کریں گے, لیکن وہاں میں نے جب بات ہو رہی تھی تو جب ٹیس کی بات ہوتی ہے ٹاکسک انٹیریئر سیگمنٹ سنڈروم کی, تو پھر اینڈوسپلمائٹس کی بات بھی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس کوئی اتنا حتمی طریقہ کوئی نہیں ہے دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کا. تو میں نے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ ہال مارک آف اینڈوپتھلمائٹس از وٹریس ایکٹیویٹی. تو اگر آپ کو ہائپوپیان کے ساتھ اور کارنیل ایڈیما کے ساتھ یو آر ایبل ٹو ڈسائفر کہ وٹریس میں بھی سیلز ہیں, تو پھر آپ اس کو انٹراویٹل انجیکشن بھی لگا دیجئے اور ٹاس کا اور اینڈوپتھلمائٹس کا سارا پروٹوکول بھی دے دیجئے, اور اس کو کلوزلی واچ کریں, سیم ایوننگ دیکھیں, اگلے دن دیکھیں, ہوپ فلی انشاءاللہ بیٹر آؤٹ کم ول بی دیئر. تو ہم نے اس کو کور کر لیا. پلس سر ایک رہ گیا بس, وہ سوال کر کے آپ سوال بتا دینا, میں تو پھر اینک لگا کے پڑھوں گا. دور اندیش جب سے ہو گیا ہوں, قریب سے کم دکھائی دیتا ہے. burst mode, which one should I pick? Pulse mode and burst mode. Sir. Which one should I pick? بتائیں سر. تو یہ سمجھیں کہ ڈینس کیٹریکٹ پہ آ گئے ہیں ہم. ہمیں ریگولر کیٹریکٹ کیسز میں گریڈ 2 تک اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. گریڈ 2 سے جب اوپر جائیں گے اور نیوکلیئر سکلیروسس زیادہ ہے تو اب آپ کو کریک. اچھا, اور دوسرا پلس موڈ فوراً نہ کریں آپ. جب آپ ٹنل اسکلپٹنگ کر رہے ہیں, ٹنل بنا رہے ہیں, کریکنگ کر رہے ہیں, تو اس کی جو فیکو کی ہولڈنگ پاور ہے وہ ریگولر فیکو موڈ میں بہتر ہوتی ہے. تو اس کی ہولڈنگ پاور کو یوز کرتے ہوئے کریک کر لیں. اور میں ہمیشہ جب ایک خاص گریڈ سے اوپر ہو جاتا ہے کیٹریکٹ, 3+, 4+ پہ آ جاتا ہے, تو اس میں ڈی بلکنگ کی ٹرم یوز کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیکو پروب سے کیٹریکٹ کو ڈی بلک کر لیجئے نیوکلیس کو. یعنی بجائے ایک سنگل فیکو وڈتھ کے 2 فیکو وڈتھ کا سینٹر میں سلکس بنائیے اور اس کو چاروں طرف کر کے 4 کوارڈرنٹس میں ڈیوائڈ کر لیں. اس میں میں عام طور پر ڈائریکٹ چاپنگ پہ نہیں جاتا, اور جب آپ کے وہ کوارڈرنٹس بن جائیں تو اب اپنے اسسٹنٹ سے کہیں کہ پلس موڈ آن کر دو, اس کا پیس پکڑیں, سیکنڈ انسٹرومنٹ کو ایکٹیو رکھیں اور پلس موڈ پہ اس کو توڑنا اور سک کرنا سٹونی ہارٹ کیٹریکٹ کو آسان ہوگا, بشرطے کہ آپ اس کو ڈیوائڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو سر اور کچھ بات؟ یہ سارے نام بڑے اچھے خوبصورت ہیں, یہ جو آپ نے نام دیے پلس موڈ, ان کی ضرورت 90% 95% کیسز میں نہیں پڑتی آپ کو. آپ نارمل اس پر آپ کر لیتے ہیں, ہائی ویکیوم اینڈ لو پاور کے اوپر ہی سارا نکل آتا ہے. لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو یس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. پلس موڈ کو ہم وہی یوز کرتے ہیں مینلی. تو آپ کچھ برسٹ موڈ کے بارے میں بتانا چاہیں تو بسم اللہ. ہاں, اٹس ایزی. میں نے کہا نہیں جی پلیز, وہ پیچھے مائک دیں ذرا, نوجوان کو کوئی خوبصورت بات آئی ہے. تھینک یو سو مچ سر فار سچ اے گریٹ سیشن. سر کویشچنز ہیں تھوڑے سے, یہ فالویبلٹی جو ہم نے امپروو کرنی ہوتی ہے, تو فیکو ڈائنامکس پہ فار ینگ سرجنس فار اے نارمل NS+2+3 کیٹریکٹ وتھ گڈ ریڈ ریفلیکس تھوڑا سا گائڈ کر دیں کہ کیا ہم فیکو سیٹنگس رکھیں وین وی آر یوزنگ آٹلی.
اور سیکنڈلی سر جو شروع میں ہم نے سیشن لگایا تھا مائیوٹک پیپل کا یا انٹرا آپریٹیو فلوپی آئرس سنڈروم، اس میں جو سر باٹل ہائٹ ہے وہ جیسے ہی تھوڑی سی بڑھتی ہے تو آپ کا آئرس وونڈ سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اگین وی آر ڈیلنگ ود اے مائیوٹک پیپل، تو اٹ گیوز اے ہیوج چیلنج کہ آپ بڑے لو باٹل ہائٹ کے اوپر فیکو اسٹارٹ کریں تو فالویبلٹی کا ایلیمنٹ تو ختم ہو جاتا ہے آپ کا. یو ہیو ٹو گو آفٹر دا فیکو پیسز اینڈ دا چانسز آف رینٹ انکریزز. تو سر ان دونوں چیزوں پہ تھوڑی سی تھرو یور لائٹس. جو آپ نے بات کی ہے نا، جیسے ریگولر فیکو ہے یا اس کی ڈائنامکس ہیں، تو وہ تو بیانڈ دا اسکوپ آف دس ڈسکشن. اس کے لیے تو ہم نے ایک 20 آورس کا فیکو کیٹریکٹ کورس رن کیا تھا پروفیسر ندیم حفیظ بٹ کے ساتھ جناح ہاسپٹل میں. تو اس میں ہم نے کوئی 2 لیکچر رکھے تھے، نو یور مشین اینڈ نو یور پیشنٹ. تو اس کو اگر آپ رن تھرو کر لیں، وہ wofa.org پہ اور iAcuity.com پہ اویلیبل ہیں پورے 20 آورس کی ریکارڈنگ پورے ایک فیکو کورس کی صورت میں. تو ہوپ فلی دیٹ ول آنسر مینی آف یور کویسچنز جیسے جو بگنرس کے لیے ہوتے ہیں. اور دوسرا ہم فیکو بیسکس کا بھی عام طور پر انسٹرکشن کورس کرتے ہوتے ہیں. دوسرا سوال تھا آپ کا کہ جس میں ریڈ گلو نہیں آ رہی اس میں کیا سیٹنگز رکھیں؟ سیکنڈ کویسچن واز ایکچولی فار انٹرا آپریٹیو فلوپی آئرس سنڈروم. فلوپی آئرس سنڈروم اس میں تو وہی باتیں ہیں، وہ ساری آپشنز آپ نے رکھنی ہیں. میکینیکل ڈائلیشن، اور اگر آپ کا انٹیریئر چیمبر نہیں بن رہا اور آپ کو وہ بار بار تنگ کر رہا ہے تو اس میں تو آپ کا کلوز چیمبر ٹیکنیک از ویری امپورٹنٹ کہ 2.75 ملی میٹر سے زیادہ کا انسیژن نہیں ہے. جوڈیشیس یوز آف وسکو الاسٹک ہے. اپنی جو فیکو کی انٹری ہے وہ انڈر وسکو الاسٹک کر لیں آپ، تو جتنی ملاقات آئرس سے کم ہو اتنا ہی بہتر ہے. اور پھر بھی بہت زیادہ پرولیپس کر رہا ہے تو صرف فلوپی آئرس کو بلیم نہ کریں، ہو سکتا ہے اس کا انٹراکولر پریشر یا وٹریل پریشر زیادہ ہو، تو اس کو بھی کنسیڈر کر لیں کہ یو مے کنسیڈر این وٹریس ٹیپ ان دیٹ سچویشن، اور یو مے یوز انجیکشن مینیٹول ایز ویل. چونکہ 2-3 چیزیں کپل ہو کے زیادہ ٹربل کا باعث بنتی ہیں، تو وہ ٹربل شوٹنگ تو آپ کو پھر اس کو لوکلی کرنی پڑے گی. اور دوسرا جو الٹیمیٹ آنسر تو یہی ہے ڈرائیونگ کی طرح کہ یہ جو فیکو ہے اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس لائک ڈرائیونگ اے ہائی ٹیک کار، کہ جس میں آپ کی آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اپنے اپنے انسٹرومنٹس کے ساتھ بزی ہیں. تو جب آپ کو ایک دفعہ کمانڈ آ جاتی ہے رائٹ لیفٹ ہینڈ کی اور سیکنڈ انسٹرومنٹ بھی آپ کا پاورفل ہو جاتا ہے فیکو کی طرح، اور آپ کا رائٹ اور لیفٹ فٹ بھی صحیح موو کرنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو بہت زیادہ فیکو سیٹنگز کا پرابلم نہیں رہتا. اب ہم ہاشمانی صاحب بھی اس کو ایگری کرتے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ہم ایک ہی سیٹنگ میں ہر قسم کا کیٹریکٹ کر لیتے ہیں. کہ وہ جتنے ایون آج کل تو میں جو اریگیشن ایسپریشن موڈ میں جاتا ہوں تو میں وہ سوئچ نہ بھی کرے تو آئی ڈونٹ مائنڈ، چونکہ میرا جو مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنے جو فٹ کنٹرول ہے اس کو کس لیول پہ رکھوں گا تو کتنا ویکیوم یا کتنا ایسپریشن پریشر جنریٹ ہوگا. تو اگر آپ کی وہ ہینڈ فیٹ اور وہ کوآرڈینیشن کو آپ ایم کر لیں اور وہ چیز حاصل ہو جائے تو آپ پورے کا پورا پروسیجر اور کسی بھی قسم کا کیٹریکٹ ایک ہی سیٹنگ میں کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور باقی آئندہ انشاءاللہ. اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا پازیٹیو انٹریکشن کیا کہ ہم نے بھی آپ سے بہت کچھ سیکھا. جزاک اللہ. وما علینا الا البلاغ.